اسلام میں اکنامکس بہت امپورٹنٹ ہے، مگر اکنامکس از سیکنڈری ٹو سروائیول آف ہیومن بینگ ہیلتھ. آج کوئی دنیا میں انکار نہیں کر سکتا کہ کرائمس کا لیول کیا پہنچ چکا ہے. آج دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اکنامک انیکوالٹی کس لیول تک پہنچ چکی ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف پولیٹیکل اسلام یا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ وہ کیا ہے؟ پہلے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ ہم سائنس کی روشنی میں اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا کہ نہیں، اسلام کی روشنی میں سائنسز کو اسٹڈی کرنا ہے. تو اپلائیڈ اسلامکس ریولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کس طرح سے وہ جو ریگرس اپروچ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کرٹیکل انالیسس کی، اس کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ مرد اور عورتوں میں ایکولیٹی اسلام پروڈیوس کرتا ہے، یونیفارمٹی نہیں. یونیفارمٹی اور ایکولیٹی میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ اپلائیڈ اسلامکس میں کیا ڈفرینٹ کر رہے ہیں جو اسلامائزیشن آف نالج کے پروجیکٹ نے اچیو نہیں کیا؟ ہر میدان میں اسلام کچھ نہ کچھ رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور اس رہنمائی کے اکارڈنگ اس چیز کو اسٹڈی کرنا اور اس چیز کو پھر دنیا میں اپلائی کرنا، اسی کا نام اپلائیڈ اسلامکس. آج ہمارے ساتھ ہیں ریناؤنڈ آتھر، تھنکر اور اسلامک اسکالر ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، جن کا کام اسلام اور ماڈرن ورلڈ کے رشتے کو سمجھنے کی ایک گہری کوشش ہے. ڈاکٹر جمیل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلام کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے اور اس کا اصلی مقصد دنیا میں ہولسٹک پیس یعنی مکمل امن قائم کرنا ہے. اسی نظریے کے تحت وہ ایک انوویٹو علمی آئیڈیا پیش کرتے ہیں جسے وہ اپلائیڈ اسلامکس کا نام دیتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں ہم ڈاکٹر جمیل سے سمجھیں گے کہ اپلائیڈ اسلامکس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ اسلام کے اصولوں کو آج کی دنیا کے موجودہ سسٹم میں کیسے لاگو کرنے کی بات کرتا ہے. ساتھ ہی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے وقت میں انسانیت جن اخلاقی اور سماجی کرائسس کا سامنا کر رہی ہے ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، اور مسلمان عقل، علم اور ایمان کو ایک ساتھ لا کر دنیا میں امن اور انصاف کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کے ساتھ یہ ہمارا تیسرا پوڈ کاسٹ ہے. اس سے پہلے ہم 2 امپورٹنٹ ایشوز پہ جو ان کی کتابوں پہ بیس تھے اس پہ ہم کچھ چرچا کر چکے ہیں. مسلم ویژن آف سیکولر انڈیا ڈیسٹینیشن اینڈ روڈ میپ، جو کہ ان کا 2011 کا ایک پیپر تھا اور جو بعد میں کتاب کی شکل میں آیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جو مسلمان مارجنلائزڈ ہے اس کا جو اکنامک ریپرزنٹیشن نہیں ہے، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے، آئیڈیولوجیکلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہا ہے، ہر لیول پہ جو اس کا ڈیپریویشن ہے، اس سے اگر اس کو باہر نکلنا ہے تو اس کا ہولسٹک فریم ورک کیا ہوگا، اس کا روڈ میپ کیا ہوگا. تو وہ کافی ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کی شکل میں آیا اور بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اس سے اپنی پالیسیز کو کوشش کی کہ ڈیفائن کیا جائے. اسی طرح 9/11 کے بعد سے جو آپ کا کام تھا، جو مسلم موسٹ سویلائزڈ یٹ ناٹ انف میں آ کے کتاب کی شکل میں آیا، اس سے پہلے اسلام مینس پیس میں بھی آیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو گلوبل اینٹی اسلامک سینٹیمنٹ اور جو وارز مسلم کنٹریز کے خلاف اور جو گلوبل اسلاموفوبیا اس کے روٹس کیا تھے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اسلام اور مسلمانوں کا ایز اے سویلائزیشن یہ ثابت ہر وقت کرنے کی کوشش کرنا یہ کیسے پچھڑا ہوا سماج ہے، یہ کیسے ایک سماج ایسا ہے جو 1400 سال پہلے کے فکسڈ ہسٹوریکل ٹائم زون میں پھنس گیا ہے. ان کے ہاں کوئی پروگریس نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں. تو آپ نے بہت اچھے سے اسٹیٹسٹکس یوز کر کے آرگیومنٹس آپ کے جو آپ نے تھیوریٹیکل فریم ورکس ڈیولپ کیے، اس میں کہ سویلائزیشن کیا ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کی گفتگو تھی، چرچا تھی کہ سویلائزیشن کو بیان کرنے کے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی پرنسپل کسی پرنسپل سے بہتر ہے یا بہترین ہے وہ کافی نہیں ہے. اس پرنسپل کا انسانی جو ہیومن لائف ہے یا ہیومن کنڈیشن ہے یا انسان جس طرح کے سوسائٹیز کنسٹرکٹ کرتے ہیں، گورننس ماڈلز بناتے ہیں، جس طرح کی پروگریس اور ٹیکنالوجی کو وہ شیپ کرتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ انسان کی فیملی، سوشل سسٹم، اس کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات ہیں، اسپیشلی اس کی ہیلتھ پہ. تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ تھا کہ پہلی بار مسلمان اپنے آپ کو ایک ڈیفینسو پوزیشن سے نہیں بلکہ اگریسو پوزیشن سے دیکھ رہا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ ویسٹ نے کس طرح سے اپنے پیراڈائم اور اپنی وار مشینری سے ناٹ جسٹ مسلم ورلڈ، تھرو آؤٹ دا ورلڈ اور اپنے آپ بھی آپس میں کس طرح کی وارز لڑیں اور اس میں کتنے
جو زندگیاں ہیں وہ اس میں ضائع ہوئی ہیں. غزہ میں ہم نے وہ اسپیشلی دیکھا, یوکرین ہم دیکھے, سودان اور مڈل ایسٹ میں, افغانستان, عراق, اوور دا پیریڈ آف ایئرس کیا کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو زندگی میں شراب, گیمبلنگ, اس سب پہ آپ سے چرچا ہوئی. لیکن دونوں جو ہماری کنورزیشنز تھیں اس کے انڈر لائنگ ایک فریم ورک ہے جو آپ کی ہر کتاب میں, آپ کے ہر آئیڈیا میں وہ امپلیسٹلی ایکسپلیسٹلی دونوں طرح سے واضح ہوتا ہے. وہ پرنسپل یہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں, مقاصد ہیں, جس میں قرآن میں اللہ کا یہ جو اسلام میں جو گاڈ کا تصور ہے اس کا یہ کلیم ہے کہ اسلام کیسے دنیا کے لیے ہے, اور اچھائی کے لیے, اور عدل کے لیے, اور جسٹس کے لیے, اور دنیا میں ہیومن کنڈیشن کو بہترین بنانے کے لیے ہے. وہ جو انڈر لائنگ فریم ورک ہے جس کو آپ اپلائیڈ اسلامکس کہتے ہیں, اسلام کے پرنسپلز کا 21ویں صدی میں کس طرح سے اپلیکیشن ہوگا, نہ صرف ایک لیگل انڈرسٹینڈنگ کے پرسپیکٹیو سے, شریعہ کے پرسپیکٹیو سے, جہاں صرف مسلم اپنی پرسنل لائف میں یا پرسنل کمیونٹی میں اس کے اپلیکیشن کو امیجن کرتے ہیں, بٹ ایز اے پرووائڈر آف سورس آف ویلیوز, سورس آف لا, سورس آف گورننس, اکنامکس میں, پولیٹیکل گورننس میں, ہیلتھ کی پالیسیز میں, ٹیکنالوجی میں, فزکس میں, بایولوجی میں. تو آج ہم اس جو فاؤنڈیشنل فریم ورک جو آپ نے اپنی زندگی بھر کی محنت کے ساتھ, اور ایک 30-40 سال کا جو آپ کا کریئر رہا, اس میں جو آپ کا اسلام سے اور قرآن سے جو تعلق رہا, اس میں جو آپ نے فریم ورکس ڈیولپ کیے, آج ہم اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں پہلے بھی جو 2 پوڈ کاسٹ تھے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہوئے, اس کا ایک معقول ایک اچھا اثر ہوا, اور آج میں انتظار کر رہا ہوں کہ اب آپ اپنے سوالات اور گفتگو کا آغاز کریں, تو میں انشاءاللہ جو بھی میرے سے کچھ ممکن ہوگا میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو جاوید جمیل صاحب, شروع کرتے ہیں کرائسس سے. ابھی اکتوبر 7 گزرا, پھر سے دنیا بھر میں چرچا ہوئی غزہ کی, سیز فائر کی بات ہوئی, لیکن یہ 300 سال 400 سال کا ٹریڈیشن ہے کہ مسلمان اور اس کی سویلائزیشن اپنے زوال کی طرف بڑھتی چلے گئی. وہ ایک عروج پہ آئی تھی, اس نے سویلائزیشن بنائی, اس نے پروگریس بھی دکھائی, گولڈن ایج بھی گزرے. لیکن آزادی سے پہلے ہندوستان میں بھی جتنی چرچائیں ہوئیں, چاہے وہ علامہ اقبال ہوں, مولانا آزاد ہو, علامہ شبلی ہوں, مولانا مودودی ہوں, اس طرح کے جتنے دیگر علماء بھی گزرے اور تھنکرز بھی گزرے, انکلوڈنگ سر سید احمد خان, سب کا مسلم معاشرے سے یہ تقاضا تھا کہ کس طرح اسلام کی جو مقاصد ہیں وہ کس طرح سے جو ماڈرن لائف ہے اس سے ایڈ آڈز نہ ہوتے ہوئے, یا سو کالڈ ماڈرن پروگریس ہے, یہ ماڈرنٹی کو آپ ڈیفائن بھی کریں گے, ہم کس طرح سے سویلائزیشن کو شیپ کر سکتے ہیں ایک بہتری کی طرف. یہ گفتگو آج کی نہیں ہے, کم سے کم یہ 200 سال سے چل رہی ہے. اس کے باوجود آج بھی اگر مسلم معاشرے اور اس کے جو نیشنز ہیں, جو اس کی اسٹیٹس ہیں, یا جو اس کی انسٹیٹیوشنز ہیں, آج بھی اس کی طرف دیکھیں تو مسلمان اسی کرائسس سے جھوج رہا ہے. وہ کرائسس کیوں ہے؟ دیکھیے, اس کرائسس کی مین وجہ یہی ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے اسلام کو بیسیکلی ایک انڈیویجول اورینٹڈ یا زیادہ قوم اورینٹڈ ایک مذہب کے طور پر, ایک سسٹم کے طور پر دیکھا, اور اسلام کو ذاتی طور پر ایک شریعت کا حصہ, اس میں زیادہ زور اسی بات پر کہ آپ کی ذاتی زندگی بہت اچھی ہو. آپ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ زندگی میں جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کا مقصد آخرت میں کامیابی ہے, اور جنت اور دوزخ آپ کو اسی بات پر ہے کہ آپ کا انڈیویجول لیول پر آپ کا کیا آپ کا طریقہ کار ہوگا. لیکن وہ یہ بھول گئے, اور اس چیز کے اوپر بہت کم ایمفیسس دیا گیا کہ اسلام دنیا میں, اسلام صرف انڈیویجولس کے لیے نہیں آیا, اسلام دنیا میں صرف مسلم قوم کے لیے نہیں آیا, بلکہ پوری قرآن میں جگہ جگہ للناس 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 کا ورڈ استعمال ہوا ہے, یعنی پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. قرآن میں آیا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس لیے بھیجی گئی
تاکہ انسانیت کو کل انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ تو مسلمانوں کی کمزوری یہ رہی کہ مسلمانوں نے نہ تو ان اندھیروں کو پہچانا کہ جو پورے اندھیرے پوری دنیا کے اندر چھائے ہوئے تھے، اور ان اندھیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کیا روشنی پرووائڈ کرتا ہے، اس روشنی کو بھی پوری اچھی طریقے سے وہ سمجھ نہیں پائے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاں پر اندھیرا تھا وہاں تک وہ اجالا اسلام کا نہیں پہنچ پایا، اور مسلمان اس کو اس انداز سے پیش نہیں کر پائے۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان خود بھی کمزور ترین ہوتے چلے گئے، چونکہ اسلام کی جو شریعت ہے اس کو جو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ شریعت اس کا مقصد صرف جنت اور دوزخ کے بارے میں ایک پورا فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے اچھی طرح کام کیا تو جنت ملے گی، اور اگر آپ نے اللہ کے طریقے کو نہیں مانا تو دوزخ ملے گی۔ ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی، نہ کہ یہ بات ڈالی جاتی کہ یہ پورا جو قانون اللہ نے ترتیب دیا ہے یہ اس دنیا کے لیے ہے، اس دنیا میں اپلائی کرنے کے لیے ہے، اور اگر آپ اس دنیا میں اپلائی کرنے میں جتنا کامیاب ہوں گے اور اس کے لیے جتنی کوشش آپ کی طرف سے ہوگی، اسی اعتبار سے آپ کی مارکنگ ہوگی، آپ کو جنت اور دوزخ کا حقدار بنایا جائے گا۔ آپ کے انفرادی طور پر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سماجی طور پر کیا کر رہے ہیں، آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کیا کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ شریعت جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، اس کا جو ہے یعنی اس کا صلہ آخرت ہے۔ شریعت جنت کے اندر شریعت کچھ مختلف ہوگی، وہاں یہ قوانین نہیں ہوں گے جو یہاں کے قوانین ہیں، وہاں قوانین بالکل مختلف ہوں گے۔ یہ قوانین اس دنیا میں بہتری حاصل کرنے کے لیے ہے، اس دنیا کو ایک بہترین جنت کا نمونہ بنانے کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بیشتر افراد جب تک پوری انسانیت اس کو اپلائی نہیں کرے گی اپنے اندر، تب تک وہ دنیا کے اندر وہ مقام وہ جنت کا تصور جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ بہت چند لوگ اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں، بہت چند لوگ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، باقی سارے لوگ اس کی مخالف طاقتیں ہیں، تو دنیا کو ایک قسم کی دوزخ بنا ڈالا گیا ہے۔ اور اس میں جو پہلے جو یعنی تقریباً میں کہتا ہوں 1970 سے پہلے کے جو 200-300 سال ہیں، اس میں کلیش آف سویلائزیشن جو تھا وہ بیسیکلی لیفٹسٹ اور رائٹسٹ فورسز میں تھا، کمیونزم اور ویسٹرنزم میں جو کیپٹلزم چل رہا تھا۔ اس کے بعد صورتحال بدلنی شروع ہوئی، اور چونکہ کمیونزم جو ہے آہستہ آہستہ بالکل سائیڈ لائن ہوتا چلا گیا پوری دنیا کے اندر، اس کے بعد میں یہ پورا جو کیپٹلزم کا مدعا کی جو پوری آئیڈیالوجی ہے وہ ایک نئی فارم میں، ایک ویسٹرنزم جس کو آج کی تاریخ میں کہا جا سکتا ہے، جس کو وہ نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، اس کے طور پر ڈیولپ ہونی شروع ہوئی۔ تو پہلے اسلام کا مقابلہ ان دو فورسز سے دونوں سے تھا، اب اسلام کا جو یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو طاقتیں ہیں بنیادی طور پر ویسٹرنزم کی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اسلام کا ٹکراؤ ہے۔ اور چونکہ وہ جو ویسٹرنزم کا جو پورا ماڈل ہے وہ صرف ان کی اکنامک اور پولیٹیکل پاور کو بڑھانے کے لیے ہے، اس کا مقصد دنیا میں جو انسانیت کے جو تقاضے ہیں، انسانیت کس طریقے سے بہتری کی طرف گزر سکتی ہے، انسان کی صحت اچھی ہو، انسان کے معاشرے میں کرائمز نہ ہو رہے ہوں، فیملی سسٹم بہت مضبوط ہو، آپس میں تعلقات بہتر ہوں، لوگ سول وارز اور وارز کا وقت نہ ہو، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اور نتیجے کے طور پر یہ تمام جتنے بھی پرابلمز ہیں، چاہے وہ وارز ہیں، سول وارز ہوں، کرائمز ہوں، مختلف قسم کے فیملی کا سسٹم کا ٹوٹل ڈس انٹیگریشن، یہ اس ویسٹرنزم کے ماڈل کا نتیجہ نکلا ہے۔ اور اس اندھیرے کو، یہ جو اندھیرا پورا پھیلا ہوا ہے کہ پورا جو لیگل سسٹم میں اندھیرا، ہیلتھ کیئر سسٹم میں اندھیرا، اور پورا پولیٹیکل سسٹم میں اندھیرا، سوشل سسٹم میں اندھیرا، اس اندھیرے کو اگر مسلمان پہچان لیں اور اس تک اسلام کی روشنی پہنچائے تو یہ روشنا دور ہو سکتا ہے۔ اور اسی کوشش کو میں اپلائیڈ اسلامکس کا نام دیتا ہوں۔ ایک کلیریفیکیشن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ماڈرن جو کرٹیک ہے یا کرٹیک آف جو ماڈرنٹی ہے آج کی ڈیٹ میں، کیپٹلزم ہو، کمیونزم ہو، مٹیریلزم ہو، اس طرح کی جتنی بھی فورسز ہیں جس سے انسان کی زندگی آسان ہونے کی بجائے مشکل ہو جاتی ہے، اس کا ایک کرٹیک ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ ایگزسٹ اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی کرتا ہے۔ جب ہم علماؤں کو سنتے ہیں، اسلامک اسکالرس کو سنتے ہیں، دوسرے مسلم ایکٹیوسٹ کو سنتے ہیں، ایون دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جب ان ماڈرن فلسفیز کو کرٹیک کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا جو کلچر ہے، جو ان کی ہسٹورک وزڈم ہے، وہ ڈیٹوریریٹ ہو گئی۔ جب آپ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں،
آپ کیا مختلف بول رہے ہیں؟ اپلائیڈ اسلامکس میں ایسا کیا ڈفرینٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے پہلے نہیں کہا گیا؟ دیکھیے اپلائیڈ اسلامکس میں جو ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے جو لوگ کہتے آئے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ ایک ڈیفینسو اپروچ تھی. اس میں ان کی اپروچ یہ نہیں تھی کہ اس دنیا میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس غلط کو پورا انالائز کر کے ڈیٹا کے ساتھ میں اور فیکٹس کے ساتھ میں سامنے لائیں اور اس کا اسلام کس طریقے سے اس کا آنسر کر سکتا ہے, اسلامک جو پورا سسٹم ہے اس کو کیسے اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اور اس کو کیسے بہتری لا سکتا ہے, اس طرف توجہ نہیں تھی. وہ ایک تو ڈیفینسو تھے, بہت زیادہ ری ایکٹیو تھے, پرو ایکٹیو نہیں تھے. تو وہ اپروچ جو پرو ایکٹیو ہونی چاہیے تھی کہ پوری آئیڈیالوجی کے ان کے جو میجر جو یعنی ان آئیڈیالوجی اس کو اگر کرٹیسائز بھی کیا گیا بنیادی طور پر, چاہے وہ مختلف علامہ اقبال ہوں یا فلسفرس اور ہوں, انہوں نے بنیادی طور پر فلسفیکل لیول پر اس کو کرٹیسائز کیا. اس کو عملی اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں کیا آ رہا ہے. میری توجہ اس بات پر رہی کہ امپیکٹ سوسائٹی میں کیا آ رہا ہے, ایٹ دی ماس لیول کیا آ رہا ہے, ایٹ دی سوشل لیول کیا آ رہا ہے. ان سوسائٹیز کا میں اس کو ٹارگٹ کیا میں نے, اور اس کو ٹارگٹ باقاعدہ ڈیٹا کے ساتھ میں اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ میں نے ٹارگٹ کیا اور یہ ہائی لائٹ کیا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سویلائزڈ ہیں, لیکن آپ کے یہاں پر اگر کسی جگہ پر مرڈرز بے انتہا ہو رہے ہیں, کرائمز بے انتہا ہو رہے ہیں, ریپس بے انتہا ہو رہے ہیں, پروسٹیٹیوشن بے انتہا بڑھ چکا ہے, آپ سول وارز اور وارز کے اندر بے انتہا انوالوڈ ہیں. پچھلے 150-200 سال کے اندر اگر تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ لوگ وارز اور سول وارز میں مارے گئے, تو آپ کا تو دعویٰ ہی بالکل فضول ہے یہ کرنا کہ ہم سویلائزڈ ہیں یا ہم بہت ڈیولپڈ ہیں. آپ ڈیولپڈ صرف اس سینس میں ہیں کہ آپ نے کاریں بنا لیں, آپ نے کمپیوٹر بہت ڈیولپ کر لیا, آپ نے بہت زیادہ جو ہے بلڈنگز بڑی بڑی کھڑی کر لی, آپ نے ناسا کریٹ کر لیا, آپ نے ایئر کرافٹس اور مختلف قسم کے ویپنس ترتیب دے دیے, آپ نے ایئر کنڈیشنرز گھر میں لگا دیے. اس حد تک بس آپ کا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, لیکن ریئل لائف میں اس کا امپیکٹ بہت کم ہے. تو جتنے مسلم اسکالرس رہے ہیں زیادہ تر فلسفی کے لیول پر انہوں نے کام کیا, اور انہوں نے ان جو بالکل ماسز کے اوپر جو افیکٹ ہو رہا ہے ان پوری سوسائٹیز کا, اس طرف توجہ نہ کے برابر دی گئی. آپ نے جیسے بات کی کہ روٹ میں جو بات ہوئی 20ویں صدی میں, جب اسلامی فلسفی کی پرسپیکٹیو سے ان باتوں کو بولا گیا کہ جو نیشن سٹیٹ ہے یا جو ماڈرن فلسفیز ہیں, جو ان کے اصول ہیں, اس اصول میں کیونکہ اللہ کی وحدانیت, اس کی ساورنٹی غالب نہیں ہے, تو جس طرح کا معاشرہ پروڈیوس ہوگا وہ معاشرے میں برائیاں ہوں گی, بدی ہوگی, عدل نہیں ہوگا. آپ نے اس چیز کو ایک لیول آگے لے گئے. آپ نے بولا کہ جس طرف اشارہ کیا گیا یا جس طرح کا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا تھا, آپ نے اس کو سامنے ترتیب دے دی. یہ ڈیٹا ہے, یہ دیکھیے, یہ شراب کے اثرات ہیں, یہ illicit سیکس کے اثرات ہیں, یہ گیمبلنگ کے اثرات ہیں, یہ عدل کو اور پیس کو صحیح سے نہ سمجھنے کے اثرات ہیں, یہ ہیلتھ کے اثرات ہیں, یہ سب. لیکن ابھی بھی ڈائگنوسس ہے. اس کے بیونڈ جب آپ اپلائیڈ اسلامکس کو سلیوشن اورینٹڈ پیراڈائم بولتے ہیں, جی تو اس پرسپیکٹیو سے یہ ڈائگنوسس آپ کا, جو آپ کو بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر, ایک میڈیکل ڈاکٹر کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے بدن میں ڈیزیز اور اس کے کمپوننٹس کو دیکھتا ہے. جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ لکھتا ہے, پرسکرپشن لکھتا ہے کہ اب اس کو سولو کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک جو بڑا گیپ رہا ہے, اور ابھی بھی کیونکہ آپ نے حالانکہ فلسفی کی بات کی, میرا اپنا کلیم تو یہ ہے کہ مسلمان فلسفی کر ہی نہیں پایا. وہ بظاہر طور پہ اسے جو ڈفرینسز دکھ رہے تھے, گیپ دکھ رہے تھے, اس نے وہ گیپ آرٹیکولیٹ کر دیا. اگر وہ ریئل فلسفی کر پاتا تو ریئل فلسفی سے ریئل میتھڈ بھی نکلتا. تو سلیوشن اورینٹڈ پیراڈائم کیا ہے آپ کا؟ ان کا بیسیکلی جو وہ تھا وہ ایک تھیوریٹیکل لیول کے اوپر تھا, اور ان لوگوں نے زیادہ جو اسلام کے جو ایمانیات کے جز ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی. کہ چونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں, تو چونکہ پہلی اپروچ میڈیکل ڈاکٹر کی ایک یہی ہوتی ہے کہ ڈائگنوسس, اور ڈائگنوسس کے بعد میں ڈائگنوسس کے بھی مختلف, ایک جو سامنے نظر آ رہا ہے, پھر اس کی مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں, اس سے چیز بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایگزیکٹ بیماری کیا ہے, اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ سجیسٹ ہوتا ہے. اور ٹریٹمنٹ کے طور پر میرا ہمیشہ کہنا یہ ہے کہ سولوشن اس کا یہی ہے کہ ہم پہلی بار, بات تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس پوری جو پوری ڈائگنوسس ہے
اور جو اس کے جو فیکٹس اینڈ فیگرس ہیں وہ پوری دنیا تک پہنچائیں. وہ ڈائگنوسس دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے بیماری کیا ہے تو آپ علاج کیا کرائیں گے؟ تو وہ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ بھائی یہ ہم کو یہ بیماری ہے. تو اس پوری سوسائٹی کو, اس پورے ورلڈ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے, اس کو بتایا ہی نہیں جا رہا, وہ چھپائی جا رہی ہے ان سے بیماری. چونکہ کچھ ان کی جو فورسز ہیں, خاص طور پر جو اکنامک فورسز ہیں, کارپوریٹ فورسز ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ان کو اس بیماری کا پتہ چلے. تو چنانچہ جو پورے اعداد و شمار میں پیش کرتا ہوں وہ عام طور پر آپ کو مشکل سے وہ ایسے میڈیا میں ملے گا کہ ان کو پہنچایا جاتا ہے. وہ میڈیا کو پہنچائے بھی نہیں جاتے. تو وہ جب ڈائگنوسس کو جب ہم ظاہر کریں گے دنیا کے اوپر, اور دنیا کو جگہ جگہ جا کر ہم یہ بتائیں گے کہ دیکھیے آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے, تو اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ کا طریقہ یہی ہے کہ چاہے آپ اسلام کو بحیثیت مذہب قبول کریں نہ کریں, لیکن اگر آپ اسلام کے ویلیو سسٹم کو آپ اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی دنیا میں بہترین فائدہ ملے گا. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ جیسے اسلام کی جب ہم پوری حرام اور حلال اور پورا اسلام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس کو اوپر دیکھتے ہیں, تو پوری طرح ایک ہیومن سیکیورٹی کے ایک پورا تصور سامنے ابھر کر آتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ مقصد انسان کی بقا, انسان کی زندگی کی بقا ہے, اس کی ہیلتھ کی بقا, اس کی سوشل سیکیورٹی یعنی وہ کرائم سے بچا رہے, اور فیملی سسٹم کے لیول کے اوپر یعنی وہ ایک ایسی بیماریوں کا شکار نہ ہو جو ایک غلط قسم کے ریلیشن شپس کے طور پر پیدا ہو, اور وہ فیملی مضبوط ہو, بچے سفر نہ کریں. آج کے تاریخ میں کیا ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ ان بچوں پر ہو رہا ہے جو ماں کی پیٹ کے اندر, جو اس کو میں اس سے بڑا جینوسائیڈ میں مانتا نہیں, جس جینوسائیڈ کے نتیجے کے طور پر ماں کے پیٹ میں 7 کروڑ سے 10 کروڑ تک کی فگرز آتی ہیں پچھلے 40-50 سال کی, اتنے بچوں کا قتل ہو رہا ہو صرف اس وجہ سے کہ ان کے ماں باپ کے ناجائز تعلقات تھے, تو اس سے بڑا جینوسائیڈ تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو وہ جو ہے تو جس کے نتیجے کے طور پر اتنی پرابلم سامنے آ رہی ہوں, تو اس کو جب ہم اسلام کا سولوشن ان کو پیش کریں گے اور جہاں تک ہو سکے اس کو اپلائی کرنے کی, کم سے کم اپنے پہلے ہم مسلم معاشرے کے اندر, مسلم کنٹریز کے اندر اس کا اپلیکیشن دکھا سکتے ہیں. ہمارے جو برے ایکسپرٹس ہیں وہ جا کر UN کے اندر, اس کے WHO کے اندر پورا آرگومنٹ کے ساتھ یہ بات پیش کریں کہ WHO آپ ایک فیلڈ آرگنائزیشن ہے, چونکہ آپ نے ہیلتھ کا پیراڈائم آپ نے بڑا کنفیوز پیش کر رکھا ہے. آپ پوری طریقے سے کارپوریٹ فورسز کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. آپ ہیلتھ کو پراپرلی نہ ڈیفائن کرتے ہیں, نہ پراپرلی ہیلتھ کی جو پالیسیز جس سے ہیلتھ امپروو ہو, جس سے لوگ بیماریاں نہ پھیلے, ایسی چیزیں آپ پھیلاتے ہی نہیں ہیں. ورنہ اگر آپ ریئلی ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہوتے تو آپ تو پوری دنیا کے اندر شور مچاتے کہ جس الکوہل کی وجہ سے ہر سال کم سے کم 30 لاکھ لوگ تو بیماریوں کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ کم سے کم 50 60 70 لاکھ لوگ اور ڈفرینٹ الکوہل ریلیٹڈ پرابلمس کی وجہ سے مر رہے ہوں, اس کی آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ جس سیکس کی وجہ سے پچھلے 25-30 سال کے اندر ایڈس کی وجہ سے کم 6 کروڑ لوگ مر چکے ہیں, یہ انڈسپیوٹڈ فیگر سے, اس کے اوپر کوئی کسی کو وہ نہیں ہے, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو اس کو آپ کیسے ان تمام چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ تو WHO ہو چاہے UN ہو, سب کے سب جو ہے تو ہم جو سب سے پہلے ڈائگنوسس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا دنیا تک اس کو زور شور کے ساتھ پھیلائیں, پہنچائیں اور سولوشن پیش کریں, اس کا ٹریٹمنٹ پیش کریں کہ ٹریٹمنٹ الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے. تو اس کو میں اپلائیڈ اسلامکس کا نام دیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے وہ اپلائیڈ اپلیکیشن ابھی آن پیپر ہے, پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ پبلک میں آنا شروع ہو گیا ہے کسی حد تک, اور اس کے آگے جوں بڑھے گا تو اس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھنے کو ملے گا. آپ نے یہاں پہ کچھ بات بولی ہائیڈنگ پرابلمس, اور آپ نے جن فورسز کی طرف اشارہ کیا جو ان مسئلوں کو چھپاتی ہے, وہ لارجلی اسپیکنگ ویسٹرن ورلڈ آرڈر کی طرف آپ کا اشارہ تھا, یا اس کے بنائے ہوئے پیراڈائمس کی طرف. ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے ایز اے مسلم کہ جو ہمارے مسلم اسکالرز ہیں یا ہماری جو اسکالرشپ ہے وہ ان پرابلمس کو ڈسپائٹ نوئنگ دا فیکٹ ہمارا ویلیو سسٹم کیا ہے وہ ڈائگنوز کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے جو سوشل فیکٹرز ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز ہیں اور پاور فیکٹرز ہیں وہ ایسے ہیں, اور چونکہ ایک تو ہمارا جو مسلم جو نکل کے آ رہے ہیں جو سو کالڈ اسکالرس بھی, یا جو ایجوکیٹڈ طبقہ بھی نکل کے آ رہا ہے, وہ نارملی اسی ایجوکیشنل پروسیس کے تھرو نکل کر آ رہا ہے جو ویسٹ کا کریٹ کیا ہوا ہے. چاہے وہ ایون وہ چاہے کسی عرب کنٹری یا مسلم کنٹری کے اندر بھی ہے, تو اس کے اندر وہ ویسٹرن ایجوکیشنل سسٹم کہیں نہ کہیں ڈومینیٹ کر گیا ہے, تو وہ اس سسٹم سے نکل کے آ رہے ہیں.
تو ان چیزوں کو اتنی اہمیت دے نہیں پا رہے ہیں جو جس اہمیت کی وہ مستحق ہیں. اور علماء کا کیا ہے؟ اور علماء دین تو بالکل ہی ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو جو ہے وہ تو خالص شرعی ایک ماڈل ان کے پاس ہے. وہ پوری اس دنیا میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے. اور وہ مدارس کے اندر بھی جو پورا نصاب ہے اس میں ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی قرآن کا ترجمہ وہ بتائیں گے، اس میں بھی بہت سارے جو فیکٹس ہیں وہ ان کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں. صرف ترجمہ بتائیں گے، وہ صرف احادیث بتائیں گے، صرف تاریخ بتائیں گے، صحابہ کا رول بتائیں گے. لیکن ان سب کا اپلیکیشن آج کے ماڈرن ورلڈ میں کیسے ہوگا، یا قرآن کی جو آیات جن کا تعلق کاسمولوجی سے ہے، جن کا تعلق اکنامک سسٹم سے ہے، پولیٹیکل سسٹم سے ہے، لیگل سسٹم سے ہے، ان کو کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس طرف ان کی توجہ کم ہے. اور آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں انشاءاللہ. اب وہ بھی ان میں سے بھی لوگ ابھر رہے ہیں ایسے کہ جو ان چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے 10-20 سالوں کے اندر چینج آئے گا انشاءاللہ. لیکن فی الحال صورتحال جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، چونکہ جو مسلم سوکارڈ بڑے ڈیڈیکیٹڈ اسکالرس بھی ہیں جو اسلام کے لیے بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہیں، لیکن چونکہ ان کی ٹریننگ اس طرح ہوئی اور پھر بہت سے معاشرے کے پریشر رہتے ہیں. فار ایگزامپل انڈیا میں ہی کتنے پولیٹیکل پریشرس رہتے ہیں کہ بہت سارے باتیں کہہ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر انڈیا میں اگر الکوہل کے خلاف کیمپین جو چلے بھی ہیں وہ نان مسلمس کی طرف سے چلے ہیں. آخر یہ تو مسلمانوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری، اسلامک جو تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز، ان کو پورا موومنٹ چلانا چاہیے تھا، چونکہ ایک ایسا موومنٹ تھا جس میں آپ کے ساتھ نان مسلمس بھی بڑی تعداد میں شریک ہو جاتے. اس میں اسی طریقے سے جو پورا یہ سیکسول جو پورے چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی گئیں آہستہ آہستہ، اور اب تو اس کو اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ پورا لیگل سسٹم بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اس کو بڑھاوا دے رہا ہے. تو ان چیزوں کے خلاف اگر آپ پہلے سے اگر مسلم تنظیمیں آواز اٹھاتی اور سارے مذہب کے لوگوں کو بلاتی کہ دیکھیے یہ جو سسٹم ہے، یہ جسے میں کامن ریلیجس مورالٹی کہتا ہوں، کہ یہ آپ بھی اس کو غلط مانتے ہیں، ہم بھی غلط مانتے ہیں، جو کامن پوائنٹس ہیں ان کامن پوائنٹس پر ہم ایک ہو کر کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے، تو پھر یہ ساری چیزیں جس حد تک بڑھی ہیں وہ اس حد تک نہ بڑھتی ہیں. ایک طرف آپ کا اشارہ رہا وہ 2 طرح کی ٹریننگز پہ رہا. ایک جو وہ ٹریڈیشنل ادارے جو ہیں ہمارے، ان کا ایک نصاب ہے، کریکولم ہے، اور وہ کریکولم ایک زمانے میں ترتیب دیا گیا. اس زمانے میں وہ پروگریسو تھا فرام دا پوائنٹ آف ویو آف کہ وہ اس زمانے کے جتنے بھی سویلائزیشنل سٹینڈرڈس تھے، ریکوائرمنٹس تھے، وہاں پہ فلسفہ، منطق بھی پڑھایا جا رہا تھا، تاریخ بھی پڑھائی جا رہی تھی، گورننس بھی پڑھائی جا رہی تھی، اور بھی جو مختلف دیگر جو شعبے تھے جس طرح سے اسٹیٹ آرگنائز تھا، ورکنگ آرگنائز تھی. ہاں، اسی زمانے میں کیونکہ ایک انڈسٹریل ریولوشن بھی ہو رہا تھا، ٹیکنالوجی کا اسپرٹ بھی تھا، اور ویسٹرن سویلائزیشن جس نالج پیراڈائم کو بلڈ کر رہی تھی، جو الٹیمیٹلی ڈومینیٹ کرتا ہے ورلڈ سویلائزیشن کو، اس کی طرف توجہ نہیں تھی. دوسری طرف وہ سویلائزیشن کو اڈیپٹ کرنے کے لیے جو مسلم نوجوانوں نے اس تعلیمی یا ان تعلیمی اداروں میں داخلہ لے کے پڑھائی کی، ان کی ٹریننگ ایک ویسٹرن فریم ورک میں ہوئی. لیکن آپ نے جب تھوڑی دیر پہلے بولا کہ آپ کے ڈائگنوسس میں ڈیٹا اور فیکٹس اور ویسٹرن ایپسٹیمولوجی ایک طریقے سے، یا جو ایز اے ڈاکٹر آپ کی ٹریننگ ہے وہ بھی آپ کی ویسٹرن ٹریننگ ہے، یا آپ کے اوپر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ اپلائیڈ اسلامکس بول رہے ہیں اور اس کا جو ڈائگنوسٹک فریم ورک ہے اس کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے، مورل جو ماڈرن ویز آف تحقیق ہیں یا انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ اس میں اپنے بارے میں کیا بولیں گے کہ کہاں جا کے وہ اسلامک ہوتا ہے اور کہاں جا کے آپ جو جنرل پروگریس ہے اس کو آپ ایک ماڈرن فلسفی اور پیراڈائم سے اس پروگریس کو الگ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں ماڈرن ایجوکیشن کے تھرو نکلا ضرور ہوں، لیکن الحمدللہ بچپن سے میں نے اس ماڈرن ایجوکیشن کو سیدھے اڈاپٹ کرنے کے بجائے اس کا ایک کرٹیکل ویو ہمیشہ دیکھنے کی کوشش کی. اور اللہ کی بھی مدد رہی میرے ساتھ میں کہ جب میں میڈیکل کالج میں نے ایڈمیشن لیا MBBS میں، تو وہ چونکہ ایک میڈیکل ایک فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں اسلام کی حقانیت کو سمجھنا سب سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. چونکہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام اور حلال کیا ان کا سب سے زیادہ حلال کا پازیٹیو امپیکٹ اور حرام کا نگیٹیو امپیکٹ وہ میڈیکل فیلڈ میں سب سے زیادہ واضح طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں جب MBBS سیکنڈ ایئر میں ہی تھا تو کچھ اینیٹمی پڑھتے پڑھتے کچھ برین میں ایسی چیز سامنے آ گئی میرے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ جس کا سیدھا تعلق وضو سے نظر آ رہا تھا کہ برین کے اندر جو پوسٹ سینٹرل گائرس ایک ریجن ہوتا ہے اس میں جو پورا باڈی کا انرویشن ہے، یعنی ہر باڈی کا ایک پارٹ ہوتا ہے،
उस बॉडी के पार्ट का एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस जब मैंने एकदम देखा तो वो सीक्वेंस एग्जैक्टली वो था जो हम वज़ू के अंदर फॉलो करते हैं। तो जैसे पहले हम मुंह धोते हैं, हलक में पानी डालते हैं, फिर नाक धोते हैं, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर हाथ, ये इस तरह, फिर आखिर में सर, आखिर में पैर। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही सीक्वेंस उसमें मौजूद था। तो मेरा इत्तफाक से पहला आर्टिकल भी था, जो मेरी मुश्किल से उस वक्त उम्र भी 18 साल थी, तो मैंने लिखा था, जो पब्लिश हुआ बाकायदा, एनाटॉमिकल एनालिसिस ऑफ वज़ू। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने मेडिकल एनालिसिस। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैंने बताया ना कि चूँकि मेरे जहन बचपन से कुछ उस तरह इस्लाम ओरिएंटेड था कि मैं पढ़ने के बावजूद मैं उसका हमेशा तज्जिया इस्लामिक नुक्ते नज़र से करता रहा, और उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स सामने आते गए, अल्लाह की भी मदद रही, कि जिसने मुझे ये पूरा अप्लाइड इस्लामिक्स की सोच मेरी डेवलप होनी शुरू हो गई। और उसके बाद में ये सोच बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई उस वक्त जब मेरी बुक इस्लामिक मॉडल फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स, जब चूँकि एड्स दुनिया के अंदर फैला, और उस वक्त मुझे मेरी उस ज़माने में एक इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग भी किताब आई थी, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के उस ज़माने के जो डायरेक्टर थे प्रोफेसर ललित मोहन नाथ, उन्होंने मुझे ये अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि एक किसी किस्म की किताब आप एड्स पर लिखें, चूँकि एड्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है दुनिया के अंदर, एक बड़ा ज़बरदस्त। उस ज़माने में कोई इलाज का कोई ट्रीटमेंट नहीं था एड्स का मतलब था 100% डेथ। तो वो, और आज भी तकरीबन वही सिचुएशन है एड्स की। बहुत चंद लोग, नई जो दवाएं आई हैं उससे बहुत चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बाकी ज़्यादातर लोग अभी भी उसका शिकार होकर डेथ की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने जब वो उसको मुझे तजवीज़ की कि आप इसी तरह का, जैसे आपने इस्लामिक मॉडल ऑफ फैमिली प्लानिंग पेश किया है, एक इस्लामिक मॉडल ऑफ फैमिली ऑफ एड्स कंट्रोल भी पेश करें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वर्क किया, तो फिर कुछ नई चीज़ें सामने आ गई, जिसमें सरकमसीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने आया, कि वो किस तरीके से तमाम सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज़ को रोकने में मददगार होगा। उसके अलावा इद्दत का एक बहुत बड़ा रोल सामने आया, कि इद्दत का जो पीरियड होता है इस्लाम का में, इद्दत का मतलब ये है कि कोई भी औरत किसी दो मर्दों के साथ ताल्लुक़ नहीं रख सकती जब तक कि दोनों के दरमियान कम से कम 90 दिन का वक्फा ना हो। और जितनी सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज़ थीं, उन सब का जो इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जब बीमारी दाखिल होती है और जब उसको ज़ाहिर होती है, उसके बीच का जो पीरियड, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इद्दत बेसिकली जब मर्द और औरत सेपरेट होना चाहते हैं, उसके बीच के वक्फे में जी जो है, तो वो 90 डेज़ से कम था इंक्यूबेशन पीरियड सबका। और एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड तो ज़्यादा था, लेकिन एड्स का भी विंडो पीरियड, यानी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव 90 डेज़ के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर 90 डेज़ के अंदर पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सब एड्स नहीं होगी। तो वो जो, अगर वो किसी रिलेशनशिप के बाद, तो वो पूरा उसको मैंने जब अप्लाई किया तो इस्लामिक मॉडल फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स सामने आया। और उसी किताब में मैंने पहली बार, चूँकि ये सब चीज़ें जब मैंने गौर की कि आखिर ये एड्स फैल क्यों रहा है, तो ये चीज़ सामने आई। वो पहला वो था मौका मेरा कि मैंने बहुत दुनिया में जो सेक्सुअल पूरा माहौल चल रहा था उसको स्टडी किया, कि किस तरीके से पोर्नोग्राफी, किस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन कितना परवान चढ़ रहा है, और किस अंदाज़ की, और फिर होमोसेक्सुअलिटी हावी हो गई है। और होमोसेक्सुअलिटी सबसे बड़ा रीज़न भी था एड्स को के आगे बढ़ने का। उन चीज़ों को जब मैंने गौर किया तो उसमें मुझे पूरा एकदम ये मेरे सामने फैक्ट आया कि ये सारी चीज़ें इसलिए परवान चढ़ रही हैं चूँकि इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट डेवलप हो गए हैं, और इसके अंदर मार्केट इंटरेस्ट हैं। और वो मैंने पहली बार वो टर्म इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म, जो बाद में बहुत पॉपुलर हो गई है, वो इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म टर्म, वो मैंने उस किताब में पहली मरतबा इस्तेमाल की थी। और फिर जब उस किताब को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मेरे जहन में फिर ये बात आया कि इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म ही को अब पूरा एक इशू बनाया जाए और उसके ऊपर पूरी किताब लिखी जाए। तो वहाँ से वो बाकायदा अप्लाइड इस्लामिक्स का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। एज अ मेडिकल डॉक्टर जब आपकी जर्नी शुरू हो रही है और आप बहुत सारे इश्यूज़ को जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से माशरे में जो ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटेरियोरेट हो रही है, और जब आप उसको डायग्नोस करते हैं तो आपको एज अ थिंकर ऑल्सो, क्योंकि यूर नॉट जस्ट अ मेडिकल डॉक्टर, यूर अ थिंकर, यूर एन इस्लामिक स्कॉलर, और आप दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहिब के ट्रेडिशंस को भी पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने एक तस्वीर उभर कर आती है कि वो चीज़ें जो अलग अलग ट्रेडिशंस में या इस्लाम में जिन चीज़ों को मना कर दिया गया, उन चीज़ों से क्या असरात पैदा होते हैं। दूसरी तरफ जब आप इस तरह के तसव्वुर को माशरे के सामने पेश करते हैं तो एक इमेज ये उभर कर आती है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ आप नहीं या मुसलमान नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सनातन ट्रेडिशन है, हिंदुज़म है, बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, या मुख्तलिफ जो दीनी तबके हैं, वो एक साइंस का क्लेम करते हैं कि हमारे पास भी एक एंशियंट विजडम है और साइंस है।
اور اس حوالے سے جب بہت سارے انالیسز ہوتے ہیں ماڈرن اسکالرس سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ سوڈو سائنس نکل کر آتی ہے، ایسے کلیمز جن کی کوئی اثرات ریالٹی میں نہیں ہے. تو جو ماڈرن اپروچز ہیں اور اکنامکس کا سائنٹیفک انٹرپرائز پہ حاوی ہونے کی وجہ سے، جس کو آپ اکنامک فنڈامنٹلزم بول رہے ہیں، اس سے جو کرٹیک ابھر کر آتا ہے، اس کے بہانے بہت سارے لوگ اپنی ٹریڈیشنل ویز آف لائف کو سائنٹیفک زیادہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر جب اس پہ ریویو ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک سوڈو سائنٹیفک اپروچ نکل کر آتی ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو ایسا نہیں ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن یا ویسٹ نے اچھی نہیں دی ہیں، ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، ایک ٹیمپرمنٹ ہے. تو اپلائیڈ اسلامکس ریولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کس طرح سے وہ جو ریگرس اپروچ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کرٹیکل انالیسس کی، اس کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ نہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جو فیکٹس اینڈ فیگرس رکھ رہے ہیں وہ ایسے فیکٹس اینڈ فیگرس ہیں جس سے دنیا سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ سیدھا لائف کو افیکٹ کر رہے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی پیورلی کوئی مینٹل ایشو ہے یا کوئی سائیکولوجیکل یا کوئی فلاسفیکل ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر بحث انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ہو رہی ہے. اپلائیڈ اسلامکس بیسیکلی جو ماسز کو جو چیز افیکٹ کر رہی ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج کوئی دنیا میں انکار نہیں کر سکتا کہ کرائمس کا لیول کیا پہنچ چکا ہے. آج دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اکنامک انیکوالٹی کس لیول تک پہنچ چکی ہے. آج دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے جو ڈیسیزز، کینسر اور جو وہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ سلیوشن پرسکرائب کر رہے ہیں وہ ابھی تک اس کے اوپر ایمپیریکل ویریفیکیشن نہیں ہوا. تو اس کی جو ریگر ہے، سولوشن تو بڑا کلیئر ہے کہ بھائی جن چیزوں کی وجہ سے، اگر الکوہل کی وجہ سے کوئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے الکوہل کے اوپر اگر آپ بین لگائیں گے تو وہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، وہ ساری پرابلم ختم ہو جائے گی. ہمارا پریونٹیو میکانزم یہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے. اسلام نے پریونٹیو میکانزم، اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اسلام میں پریونشن پر بھی زور ہے، ٹریٹمنٹ پہ بھی زور ہے. پرائمری پریونشن اور سیکنڈری پریونشن اور ٹریٹمنٹ، تین چیزیں میں کہتا ہوں کہ پرائمری پریونشن یہ ہے کہ ایسی تمام پریکٹسز سے اوائڈ کیا جائے، ایسے تمام سبسٹنسز کو اوائڈ کیا جائے جن کے بارے میں ویل نون ہے، جن کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیتھ یا بہت سیریس قسم کی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پرائمری پریونشن ہے. سیکنڈری پریونشن یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا میزر اڈاپٹ کریں کوئی جو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیماری کے ہونے کے چانسز، جیسے اگر میں کہوں کہ سیکنڈری پریونشن سب سے پہلے اسلام نہیں دیا سرکمسیزن کی فارم میں، کہ وہ جو ہے سرکمسیزن ایک قسم کی سرجری تھی، تو سب سے پہلے اسلام نے دیا. یعنی اسلام سے پہلے میں جب حضرت ابراہیم کو مانتا ہوں، جو حضرت ابراہیم پہلے سرکمسیزن تھے، تو ہم انہیں اسلام ہی کا ایک پورا وہ مانتے ہیں. پورا جتنے بھی دنیا کے اندر آج مذاہب ہیں وہ اپنی اوریجنل فارم میں سب اسلام تھے. وہ بعد میں انہوں نے جو اس کے اندر جو قرآن کا کلیم ہے، اسلامک کلیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایوری بڈی ول اگری ٹو دیٹ فیکٹ، بٹ یہ ہمارا بلیف ہے. ہاں تو وہ جو ہے تو وہ سارے کے سارے کلیمز جو بھی ہیں وہ اتنے زیادہ ویل نون اور جسٹیفائیبل ہے کہ ان کو کوئی سائنس انکار ہی نہیں کر سکتی. تو سرکمسیزن کا کیا رول ہے؟ آپ نے کیونکہ ابھی سرکمسیزن کا نام لیا. سرکمسیزن کا تو رول آج پوری دنیا سرکمسیزن کی بات کر رہی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ سرکمسیزن صرف مسلمان یا یہودی کرتے تھے. آج آپ امریکہ اور یورپ کی اگر آپ ان کا پورا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو بڑی تعداد میں کرسچن، جبکہ کرسچن بالکل سرکمسیزن کو بالکل کرسچینٹی میں انکار کر دیا گیا تھا. لیکن آپ آج امریکہ میں اگر ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کرسچنس کا تو 40 سے 60% تک لوگ سرکمسیزن کرا رہے ہیں. اور وہ ایڈس کے بعد میں ہی شروع ہوا کہ چونکہ ایڈس کے بعد میں آہستہ آہستہ یہ فگرز کلیئر کٹ سامنے آنے لگیں کہ جو لوگ سرکمسائز پاپولیشن ہے ان میں ایڈس بہت کم ہے. اور سرکمسیزن کا باقاعدہ ایک تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل اور اس کا جو پوری ٹیکنالوجیکل پوری اسٹڈی کی گئی، اس سے بالکل یہ کلیئر ہو گیا کہ سرکمسیزن کی وجہ سے وہ بیماریاں جو سیکس کے ریلیٹڈ وائرسز ہیں وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتے ہیں ایک مرد سے عورت میں یا عورت سے مرد کے اندر. تو اس کی وجہ سے، اور اب تو بہت بڑا کلیم کیا ثابت ہو چکی ہے بات کہ ان چیزوں کا، چونکہ بہت سارے جو انفیکشنز ہیں جیسے HPV ایک انفیکشن ہوتا ہے یا ایون اور ادر سیکس ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے انفیکشنز بھی ہیں، ان سے بھی بعد میں چل کر کینسر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن HPV تو ویری ویل نون ہے کہ HPV کا تعلق کینسر سروکس سے ہے. سروکس ایک فیمیل باڈی پارٹ ہوتا ہے. جن عورتوں کے تعلق
सरकमसाइज मैन से है, जिनके हस्बैंड सरकमसाइज हैं, उनमें ये बीमारी कैंसर सर्विक्स की बहुत कम है। और हिंदुस्तान के अंदर भी उसमें तकरीबन हर साल 1.5 लाख औरतें उसका शिकार होती हैं। मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है। तो कैंसर, मेरी अगली किताब आ रही है कैंसर प्रिवेंटिव मेजर्स इन इस्लाम, उसमें भी ये बात क्लियर सामने आ गई है कि सरकमसीजन और अल्कोहल और ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो इस्लाम के रूल्स हैं, जो इस्लाम ने बताई हैं, उनकी वजह से मुसलमानों में, मुस्लिम कंट्रीज़ में कैंसर का रेशो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। तो और जबकि पूरी तरीके से हम ये दावा नहीं कर सकते कि मुसलमान पूरा इस्लाम का जो पूरा वो है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग, कुरान 2 जगह कहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक पूरी मुकम्मल की जाए, लेकिन इस फैक्ट को, इस कुरान की आयत को हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो बताते भी नहीं हैं। तो चुनाचे बहुत कम ऐसे, मेरे ख्याल से शायद ही 5 या 10% बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको 2 साल दूध मिलता होगा। और ये बात साबित हो चुकी है कि अगर ये 2 ईयर ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उससे औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बच्चों की लाइफ, जिन्हें 2 साल दूध मिला है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 ईयर्स तक बढ़ जाती है। ये बात तो पूरी दुनिया की आप स्टेटिस्टिक उठाइए, यूएनओ की और तमाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और अमेरिकन हेल्थ जो बॉडीज़ हैं वो सब जगह जाहिर हैं, वहाँ मिलेंगे, लेकिन उसको जनरल पब्लिक मीडिया में नहीं पेश किया जाता। आप उसको तलाश करेंगे, मिल जाएंगी पूरे मेडिकल जर्नल्स में और उसमें, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता, चूँकि वही पब्लिक के सामने वही पूरा उनका पूरा गेम है एक, कि वो नहीं चाहते कि होमोसेक्सुअलिटी के साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी पूरी बीमारियां सामने आए। वो उसके तरीक़े बता देंगे कि नहीं साहब, अगर आपको इन चीज़ों से बचना, उसके तरीक़े हम बताते हैं, आप कंडोम इस्तेमाल कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, लेकिन वो सीधे उसको प्रिवेंशन की बात नहीं करते हैं। तो इस्लाम में प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, और अगर बीमारी हो जाती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इलाज करिए उसका। तो हर चीज़ इस्लाम की हर चीज़ ऐसी है। बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, जो बाकी मज़ाहिब के कुछ लोग हैं, वो चूँकि कहीं ना कहीं सर्वाइवल का क्वेश्चन है, तो वो ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं जिससे पब्लिक को उसके अंदर थोड़ा लोग कन्विंस हो जाएं। लेकिन इस्लाम में सीधा ताल्लुक़ ह्यूमन सिक्योरिटी से सीधा जुड़ा हुआ है। एक वो जो ट्रेडिशनल तरीके से मदारिस में इस्लाम को पढ़ाया जाता है, एक आप बोल रहे हैं कि भाई कुछ अप्लाइड इस्लामिक्स है या एप्लीकेशन ऑफ इस्लाम की तरफ जो आपका इशारा है, तो इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि अप्लाइड इस्लामिक स्टडीज़ के नाम से मेरे अप्लाइड इस्लामिक से पहले भी कुछ चीज़ें, कोशिश अप्लाइड इस्लामिक साइकोलॉजी आई है, कुछ लोगों ने वर्क किया है उस तौर पर भी। लेकिन उससे पहले जो आप बात कह रहे हैं कि एप्लीकेशन हुआ, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड था, लीगल लेवल के ऊपर, या बहुत हद तक कुछ सोशल मैदानों के अंदर वो एप्लीकेशन हुआ। फ़िक़्ह को क्या कहेंगे? फ़िक़्ह को मैं ये कह रहा हूँ कि वो फ़िक़्ह के मैदान के अंदर वो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन हुआ किसी हद तक जो है। लेकिन ये है कि वो जो उसका एक लार्जर, जो अप्लाइड इस्लामिक से एक पूरा लार्जर उसको पिक्चर को पूरी कर रहा है, वो मासेस को, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, उससे पहले जो अप्लाइड इस्लामिक का कॉन्सेप्ट था मुसलमानों की हद तक महदूद रहा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरे वर्ल्ड में जो पूरा डेवलपमेंट्स हुए उसमें क्या क्या उसके पीछे पूरी साइकोलॉजी क्या थी, उसके पीछे पूरी थ्योरी क्या थी, क्या उसके पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही थी, उसके पीछे उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, उसको कैसे दुनिया के अंदर लागू किया गया, उस सब को स्टडी करके उसका फिर सॉल्यूशन पेश करने का नाम अप्लाइड इस्लामिक्स है। और अप्लाइड इस्लामिक्स जो है वो मल्टी फेसेटेड है, मल्टीपल फील्ड में है। उसमें इवन कॉस्मोलॉजी, जो कुरान की बहुत सारी एक बड़ी तादाद में आयात ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ कॉस्मोलॉजी से है। कुरान में सबा समावात आया, कुरान के अंदर शहाब साक़िब, नजूम, कवाकिब, कुरान के अंदर वस्समाई ज़ात रज, वस्समाई ज़ात हुबुक, ये सारी की सारी तारीख़, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी पूरी कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है। और उसके अलावा क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का तो पूरी थ्योरेटिकल फिज़िक्स भी उसके अंदर आती है। उसके अंदर जो है कॉस्मोलॉजी के भी आती है। कुरान के अंदर पूरे जो इवन एम्ब्रियोलॉजी बहुत डिटेल्ड के अंदर डिस्क्राइब्ड है। कुरान के अंदर तो ये भी डिस्क्राइब्ड है कि परिंदे कैसे उड़ते हैं, उसकी पूरी यानी उसकी फिज़िक्स भी डिस्क्राइब्ड है। शहद की मक्खी कैसे शहद बनाती है, उसकी तरफ भी पूरा वाज़ेह इशारे हैं। तो कुरान में तो फिर इकोनॉमिक्स भी कुरान में भरी पड़ी है। कुरान के अंदर
पॉलिटिकल साइंस भी, लीगल तो जाहिर सी बात है, पूरा लीगल सिस्टम, सिविल सिस्टम, क्रिमिनल सिस्टम सब कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के अंदर मोरल सिस्टम भी है, स्पिरिचुअल सिस्टम भी है, हिस्ट्री भी है। वो सारी चीज़ें कुरान के अंदर पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये कि उनको स्टडी उस तरह नहीं किया गया, उनको नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल मुस्लिम स्कॉलर से सिर्फ इतना ही पूछ लें कि नजम और कौकब में क्या फ़र्क है, कुरान ने 2 अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं, तो वो नहीं, उन दोनों का तर्जुमा सितारा ही कर रहा है। वो सारे जो टर्मिनोलॉजी आ रही हैं उसका तर्जुमा सितारा ही कर रहा है, लेकिन उनके अलग अलग मीनिंग पॉसिबल है। मैंने बाकायदा 7 आसमान भी गिनवाए हैं कि 7 आसमान इस आज की जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी नोन है उस टर्म्स में जो कुरान इशारे कर रहा है वो क्या है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स यानी इस्लामिक लॉ, इस्लामिक फ़िज़िक्स, इस्लामिक कॉस्मोलॉजी, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लामिक पॉलिटिकल साइंसेस, इस्लामिक फ़िलोसफी, इस्लामिक हिस्ट्री, ये सारे के सारे, इस्लामिक मोरल साइंसेस, इस्लामिक स्पिरिचुअल साइंसेस, ये सारे के सारे जो हैं चीज़ें जो हैं वो सारी के सारी इसके अंदर अप्लाइड इस्लामिक्स के अंदर आएंगी। और बहुत सारे नाम में हो सकता है मिस कर दिए हों, वो भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होगी। कोई मैदान बचा हुआ नहीं है, हर मैदान में इस्लाम कुछ ना कुछ रहनुमाई फराहम करता है, और उस रहनुमाई के अकॉर्डिंग उस चीज़ को स्टडी करना और उस चीज़ को फिर दुनिया में अप्लाई करना, उसी का नाम अप्लाइड इस्लामिक्स। हिंदुस्तान के हवाले से 1857 के बाद जब मुग़लई सल्तनत ख़त्म हो रही थी तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कोशिश की कि किस तरह मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामी जो जीने का तरीक़ा है उसको सिंथेसाइज़ किया जाए। उस पे उलमाए दीन के जो क्रिटिक आए, और वो मैं भी जिसे सही मानता हूँ कि उन्होंने फ़रिश्ते को इस तरह इंटरप्रेट कर दिया है जिससे कुरान की जो मीनिंग है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुरान सीधा सीधा एक तरीक़े से उसको डिफ़ाइन कर रहा है, और साइंस में फ़िट करने की जल्दी में और इंटरेस्ट में वो इस्लामी वर्ल्ड व्यू जो है वो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू के अंदर क़ैद करने की कोशिश की जाती है। क्या आप ये नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो मॉडर्न थिंकर्स रहे हैं, जो इस्लामिक, जिन्होंने इस्लाम एंड साइंस के मौजू पर काम किया, और वो शुरू में ये बात, अब तो हालांकि जब से मैंने चूँकि बात ज़ोर देकर मैंने एक इस्लामिक वॉइस के अंदर एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, उसके बाद उन लोगों ने भी अपनी लैंग्वेज चेंज की है, लेकिन पहले लोग ये बात करते थे कि हम साइंस की रोशनी में इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा कि नहीं, इस्लाम की रोशनी में साइंसेस को स्टडी करना है। इस्लाम अल्टीमेट है, चूँकि इस्लाम अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है। इस्लाम की अगर कोई बात आज की मौजूदा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हमें समझ में नहीं आ रही है तो इंशाल्लाह वक्त आने पर समझ में आएगी, क्योंकि साइंस अभी बहुत, कहने को हम कह सकते हैं कि बहुत साइंटिफिक एडवांसमेंट है, लेकिन टोटल साइंस का जो एडवांसमेंट पॉसिबल है उसका अभी मैं तो कहूँगा कि 1% भी हमको नहीं मालूम है। पूरी कायनात के पूरे हिडन सीक्रेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उसका बहुत कम अभी साइंसेस को मालूम है। तो हम साइंस इस्लाम की रोशनी में, कुरान की रोशनी में साइंस को स्टडी करने की मैं बात करता हूँ, साइंस की रोशनी में कुरान को नहीं। पहले लोगों ने गलती की कई बार कि बहुत सारी चीज़ें कुछ उन्हें मिलती जुलती दिखी, तो उन्होंने एकदम से बहुत जल्दबाजी में ये साबित करने के लिए कि जैसे कुरान और साइंस में कोई टकराव नहीं है, कुछ ऐसी बातें कह दी कि जो बाद में जाकर उसको ऊपर एतराज़ हुआ, और वो जायज़ एतराज़ था। वेस्टर्न एकेडेमिया ने जब इस्लाम की तारीख़ को पढ़ा और उसमें वो जो बड़े उलमा या स्कॉलर्स गुज़रे जिनको हम लोग बहुत प्राउडली नाम लेते हैं, इमाम इब्न अरबी हैं, इमाम अल-ग़ज़ाली हैं और मुख्तलिफ़ दीगर शख्सियात हैं, तो उन पे क्योंकि इमाम अल-ग़ज़ाली का फ़लसफ़े, साइंस, हर चीज़ के ऊपर उस ज़माने में काफ़ी वर्क रहा, और उन्होंने जो किताब लिखी इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलोसोफ़र, कि जो फ़लसफ़ा है और जो साइंसेस हैं, मटीरियल साइंसेस हैं, क्योंकि वो इस्लाम उनसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और उनका जो वजूद है उसके उनके लिए हो सकता है बज़ाहिर इस वक्त इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, उसकी वजह से उनका जो इल्ज़ाम आता है वेस्टर्न एकेडेमिया का, ये जो हालात गुज़रे मुसलमानों के ऊपर कि उन्होंने कलाम से, फ़लसफ़े से, साइंस से, प्रोग्रेस से इतनी दूरी इख्तियार कर ली कि एज़ इफ़ ये एंटीनोमीज़ हैं। कि जब आप ये बात बोलते हैं कि साइंस अगर किसी चीज़ को इस वक्त बयान नहीं कर पा रही है तो क्या ये प्रोग्रेस नहीं रोकेगी? तो इन जो मुसलमान है या दुनिया है वो किस तरह से तहकीक की तरफ बढ़े, वो किस तरह से असली वजूद की तरफ आगे बढ़े? देखिए, एक दौर ऐसा था कि जब मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, पूरे तो अब आज भी वर्ल्ड मानता है कि मॉडर्न साइंसेस के भी 4 फादर्स मुसलमानों को माना जाता है।
انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ایوی سینا اور بہت سارے بڑی تعداد میں سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑے کارنامے انجام دیے. لیکن اس کے بعد میں چونکہ مسلمانوں میں ایک پولیٹیکل اسٹرگل، میوچل پولیٹیکل اسٹرگل شروع ہو گیا اور ایک جو ہے لڑائیاں آپس میں شروع ہو گئیں اور ویسٹرن ڈومینیشن حاوی ہونا شروع ہو گیا، تو اس کے بعد میں مسلمانوں کا توجہ ساری اپنے کو وہ سیف گارڈ کرنے پہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے، چونکہ ان کے سامنے اپنا دفاع بہت بڑا ایشو بن گیا، ان کے اندر ڈویژنز بہت کریٹ ہو گئے. تو اس وجہ سے وہ ساری کی ساری چیزیں رک گئیں اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ویسٹرن پورا اکیڈیمیا کو یہ موقع مل گیا مسلمانوں کو کرٹیسائز کرنے کا کہ ان کو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں انہوں نے کوئی توجہ پچھلے کم سے کم 300-400 سال سے نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. آج قاعدے میں چونکہ مسلمان آلموسٹ دنیا میں، اب تو میری اپنی اپروچ تو یہ ہے کہ سب سے لارجسٹ کمیونٹی ہے اگر ایمان کے اعتبار سے ہم اس کو مانیں کہ جن لوگوں کا ایمان باقاعدہ اپنے مذہب پر ہے. لیکن اگر جو کامن ٹرمینالوجی ہے اس کے حساب سے بھی آلموسٹ کرسچنس اور مسلمانوں میں بہت تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے. تو اس حساب سے مسلمانوں کو ڈومیننٹ ہونا چاہیے تھا ٹیکنالوجی اور سائنس میں، چونکہ قرآن میں تو بار بار اشارہ ہے کہ تدبر اختیار کرو، چیزوں کو غور کرو، سے دیکھو کہ اللہ نے کس طرح کائنات بنائی ہے، کس طرح زمین اور ورک کر رہا ہے، کس طرح ستارے ورک کر رہے ہیں. قرآن تو باقاعدہ اشارے کر رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، کس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا. الشمس والقمر بھی حسبان، قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ شمس اور قرآن کتنا میتھمیٹیکل پریسیجن کے ساتھ میں سورج اور چاند ورک کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی. یہ پچھلے 300 سال میں یہ ڈاؤن فال ہوا ہے. اس سے پہلے مسلمان کافی آگے تھا سائنس کے میدان میں. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم کنٹریز جو ہیں، خاص طور پر جو کنٹریز جو جن کے پاس میں پیسے کی طاقت ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، ان میں ہو بھی رہا ہے، ترکی ہے، ان کو اور بہت زیادہ ایڈوانسڈ لیول کے اوپر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ ایسا کریں گے تو جس پولیٹیکل پاور کی وجہ سے ویسٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اگر وہ پولیٹیکل پاور کہیں بیلنس ہوگی تو پھر وہ سچائی جو معاشرے کے اوپر جو اسلام کے اثرات کی جو سچائی ہے وہ ان تک پہنچنا زیادہ آسان ہو جائے گا، پبلک تک. اور پہنچ رہی ہے، آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ چونکہ پولیٹیکلی کہیں نہ کہیں ویسٹ ڈومیننٹ ہے، اس لیے اس کو پہنچانا آج دنیا میں ذرا سا نسبتاً مشکل ہے. تھوڑی دیر پہلے میں جب آپ سے سوال کر رہا تھا، یہ اشارتاً میں نے آپ کو کہا کہ کس طرح 20ویں صدی میں بھی علامہ اقبال اور باقی لوگوں نے یہ عرض کیا کہ کس طرح سے مسلمانوں کا جو اسلامی تصور ہے دنیا کو لے کے، اس کو دنیا کے سامنے پیش اور سسٹم میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اس کے تحت یہ ہوا کہ ایسے نوجوان، ایسی جنریشنز ابھریں کہ جنہوں نے اس چیز کو اپنا مقصد بنایا کہ ہر شعبے میں اسلام کی جو دینی تعلیمات ہیں یا جو اس طرح کی پرنسپلز ہیں جو اوورال سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر سکتی ہیں، ان چیزوں پہ کام ہو. 1970s 80s 90s ملیشیا کا آپ نے حوالہ دیا، ٹرکی کا حوالہ دیا آپ نے، ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی مسلمانوں نے ایک موومنٹ اور ایک تحریک کو جنم دیا جس کو اسلامائزیشن آف نالج کہا گیا. اس اسلامائزیشن آف نالج کے فریم ورک میں سید حسین نصر، نقیب العطاس، اس طرح کے بہت جسے کہتے ہیں پرومیننٹ اسکالرز بھی ابھرے جنہوں نے کرٹیک کیا ماڈرن سویلائزیشن کے فریم ورک کو اور سٹینڈرڈ کو. اس کے باوجود آج 2025 میں ہم اگر کھڑے ہیں، جب بھی چیلنجز وہی ہیں، تو اسلامائزیشن آف نالج جو بظاہر اپلائیڈ اسلامکس کی طرح ہی کے کلیمز لاتا ہے یا کرتا ہے اور اسی طرح کی پوزیشننگ کرتا ہے، تو آپ اپلائیڈ اسلامکس میں کیا ڈفرینٹ کر رہے ہیں جو اسلامائزیشن آف نالج کے پروجیکٹ نے اچیو نہیں کیا؟ اسلامائزیشن آف نالج کا جو پروجیکٹ تھا وہ بنیادی طور پر ایپسٹیمیولوجیکل اور اکیڈمک تھا. اور اس میں جو چونکہ دنیا میں جو سیکولرائزیشن آف نالج کا ایک پوری تحریک چل رہی تھی دنیا کے اندر، جو پورا ویسٹرن ڈومینیشن کے تحت، اس سے وہ چونکہ لوگوں کے اندر پریشانی تھی، تو اس سیکولرائزیشن آف نالج کے مقابلے میں وہ چیز پیش کی گئی. اس کے اندر زیادہ تر جو باتیں کہی جا رہی تھیں وہ اکیڈمک اورینٹیشن زیادہ تھا. اس میں اکیڈمک کریکولم پروڈیوس کرنا، یونیورسٹیز میں اس کو کیسے اپلائی کرنا، کس طریقے سے انٹیگریشن آف ماڈرن سائنسز اینڈ اسلامک نالج ہو، اس کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی. اور ان کی اپروچ زیادہ بہت حد تک میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بہت ایگریسو نہیں تھی، بہت ڈیفینسو قسم کی اپروچ تھی اور وہ ایک لمیٹڈ تھی. اپلائیڈ اسلامکس اس کو
फील्ड में फोकस है, फील्ड में एप्लीकेशन करना, वो उनकी तवज्जो एप्लीकेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज थी। नॉलेज भी तो एक फील्ड है, नॉलेज हाँ, नॉलेज वो एक फील्ड है, वो एक फील्ड है। मैं उनकी जो वो थी उसका मैं मना नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने स्टार्ट किया उस प्रोसेस को, उन्होंने स्टार्ट किया उस प्रोसेस को, पूरी की पूरी फील्ड्स उन्होंने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया। अप्लाइड इस्लामिक्स उसको बहुत एडवांस लेवल पर ले जा रही है कि जहाँ पर हर फील्ड में, फील्ड्स ऑफ गवर्नेंस में उसका एप्लीकेशन। इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज क्यों नहीं बोल रहे, अप्लाइड इस्लामिक्स क्यों? मैंने बताया ना कि अप्लाइड इस्लामिक्स इसीलिए कि चूंकि इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज एक लिमिटेड तक रहा, उसके बाद में फिर वो पूरा चीज़ आगे भी उतनी नहीं बढ़ी। अप्लाइड इस्लामिक्स में एप्लीकेशन इन द फील्ड्स ऑफ गवर्नेंस हो रहा है, एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ लीगल सिस्टम, एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम। ये चीज़ें हेल्थ केयर सिस्टम और वगैरह वहाँ पर इस्लामाइजेशन नॉलेज में बहुत मामूली टच हुई, अगर हुई भी होंगी। इकोनॉमिक्स के बुनियाद पर भी उन्होंने जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया वो भी काफ़ी हद तक, अभी मैं उसको बहुत ज़्यादा एग्री भी नहीं करता हूँ, और बहुत उन्होंने उसको लिमिटेड रखा कि सिर्फ सूद फ्री इकोनॉमी। इस्लामिक इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमिक्स। इस्लामिक इकोनॉमिक्स में कैसे मनी इनकम जनरेशन हो वो भी आता है। इस्लामिक सिस्टम में पूरा टैक्सेशन कैसा होगा, चूँकि इस्लाम में ज़कात, उश्र और खुम्स का जिक्र है, उस एतबार से अगर देखा जाए उसको अगर हम टैक्सेशन की फॉर्म में अप्लाई करें तो ज़कात को हम एसेट्स टैक्स या वेल्थ टैक्स कह सकते हैं, अगर उसे उश्र को हम प्रोडक्शन टैक्स कह सकते हैं। तो वो चीज़ें उन्होंने सिर्फ उसको बहुत लिमिटेड हद तक बस वो इस सूद फ्री इकोनॉमी के तौर पर उसको पेश करने की कोशिश की। मेरा वो जो, और वो उन्होंने ज़्यादा उसको अप्लाई किया इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कोशिश की। मेरा जो अप्लाइड इस्लामिक्स का कॉन्सेप्ट है वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। मैं वो वर्ल्ड जो इस्लाम को बाकायदा मज़हब नहीं मानता उनको भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप न मानिए इस्लाम को एज ए मज़हब, लेकिन जो इस्लाम की पूरी जो सिस्टमेटिक अप्रोच है और जो सिस्टम है और वो जो आइडियोलॉजी है उसको आप अपने यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको उसका ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपकी पब्लिक की उस लाइफ समझ जाएगी। आपके यहाँ पर क्राइम रेट्स भी इंतहा कम हो जाएंगे अगर आपने इस्लाम के लीगल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। अगर आपने जो इस्लाम का पूरा हराम और हलाल का जो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल प्रोहिबिशंस, अगर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया तो आपके यहाँ बहुत सारी बड़ी तादाद में बीमारियाँ, कैंसर, हार्ट डिसीज़, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो आपके यहाँ बहुत कम हो जाएंगी, क्राइम रेट्स बहुत कम हो जाएंगे। फैमिली सिस्टम का जो पूरा डिसइंटीग्रेशन आपके यहाँ हो गया है, आपके यहाँ प्रोस्टिट्यूशन भी इंतहा हो रहा है, रेप्स भी इंतहा हो रहा है, पोर्नोग्राफी हो रही है, बच्चों को बड़ी तादाद में बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो मेरा जो अप्लाइड इस्लामिक्स का एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड के लिए है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। और उस बहाने हम उस तरीके से जब एप्लीकेशन होगा तो लोग अल्टीमेटली फिर ये भी रियलाइज़ करेंगे कि भाई देखिए, जिस इस्लाम ने 1400 साल पहले, जिस कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ज़बरदस्त एक्शन ओरिएंटेड और रिज़ल्ट ओरिएंटेड, मैं कहता हूँ कि कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी सिस्टम अगर मेथोडोलॉजी में खूबसूरत नज़र आ रहा है लेकिन उसके रिज़ल्ट्स बेकार हैं, उसके रिज़ल्ट्स वो अच्छे नहीं हैं, तो उसको मैं एक आइडियल सिस्टम नहीं मानता। अच्छा सिस्टम वो है कि जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, जिसमें रिज़ल्ट्स अच्छे हों, और रिज़ल्ट्स भी सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर जो है उस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट, और फैमिली सिस्टम में एक टोटल पीस का माहौल, जिसे मैं होलिस्टिक पीस कहता हूँ कि होलिस्टिक पीस इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर हम जो है इंडिविजुअल लेवल पर पीस, फैमिली लेवल पर पीस, सोशल लेवल पर पीस, नेशनल सोशल में भी नेशनल, इंटरनेशनल, हर लेवल के ऊपर पीस हो, वो है टोटल होलिस्टिक पीस का कॉन्सेप्ट। तो वो इस्लाम को अगर अप्लाई उस अंदाज से करेंगे, जो इस्लामाइजेशन नॉलेज का था वो बड़ा लिमिटेड एक अप्रोच थी, और उसको जो है वो स्टार्ट बहुत अच्छा था, इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, उसी का मैं कह सकता हूँ कि उसी का अगली जो कड़ी है उसी को आप अप्लाइड इस्लामिक्स कह सकते हैं। मैं उससे मुझे कोई वो नहीं है कि जो अप्लाइड इस्लामिक्स उसको एक नया, उसका हाइयर एडवांस्ड स्टेज उसको कह सकते हैं। क्योंकि मेरी आपकी लिटरेचर पे नज़र है, आपकी बहुत सारी जो किताबें हैं वो इस्लामिक पैराडाइम्स की बात करते हैं, जैसे डायनेमिक पैराडाइम ऑफ हेल्थ, इकोनॉमिक्स, लॉ, गवर्नेंस, फ़िज़िक्स, इवन आप उस तक की बात करते हैं। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आप जैसे एक मॉडर्न जो अप्रोच होती है एकेडेमिया की, कि वो कुछ चीज़ें, बुनियादी उसूल अस्यूम करते हैं दुनिया के बारे में, इंक्लूडिंग फ़िज़िक्स में, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, कि भाई नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम ये है। जब आप वो उसूल और हुदूद तय कर देते हैं तो उससे एक एपिस्टेमोलॉजी डेवलप होती है कि थियरी ऑफ नॉलेज क्या पॉसिबल है।
تو کیا یہ صحیح ہوگا کہنا کہ جب اپلائیڈ اسلامکس کی طرف بات ہو رہی ہے تو اصول اور بنیاد جو انگریڈینٹس ہیں پیراڈائمس کو کنسٹرکٹ کرنے کے، وہ اسلام یا قرآن یا ٹریڈیشن بتا رہا ہے، اور ان کے بیسس پہ پھر عقل، مطلب وہی کے بیسس پہ عقل کا استعمال ایمپیریکل ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے سسٹمز پروڈیوس کرنے میں ہوگا. جس طرح آپ کا اشارہ بھی اکنامکس پہ رہا، ٹیکسیشن پہ رہا، اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کریں زکوٰۃ، خمس، عشر، ویلتھ کو، کہ جب اس طرح کی جو فریم ورکس، پرنسپلز اور اصول جو ظاہر کر دیے گئے وہ جب اپلائی کیے جاتے ہیں تو اس سے صرف مسلمان کا نہیں، اوور آل جو سسٹم ہے اس میں گورننس فرام دا پرسپیکٹیو آف انیکوالٹی وہ کیسے چینج ہوتا ہے. اور ساتھ میں جو آپ کا ڈیول آف اکنامک فنڈامنٹلزم کا کانسیپٹ ہے کہ یہ صرف ری ڈسٹریبیوشن کی بات نہیں ہے. بوتھ کیپٹلزم اینڈ کمیونزم آر مٹیریل فلاسفیز بیسڈ آن دا سیم پروجیکٹ آف ماڈرنٹی ڈسپائٹ دا فیکٹ ہاؤ دے آر ری ڈسٹریبیوٹنگ ویلتھ. ہاں، تو دونوں میں دیکھیے کیپٹلزم اور کمیونزم میں دا اونلی ڈفرینس از کہ ریگارڈنگ دا ریڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. کمیونزم میں ایک پوری ان کی جو فورسز ہیں ان کے ہاتھ میں پوری اکانومی ہوتی ہے، اور وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ڈسٹریبیوشن ماسز کے اندر اس طریقے سے ہو کہ ماسز کے ہاتھ میں منی پاور نہ ہو، ان کے ہاتھ میں اپنی کوئی بزنس بھی وہ اپنا سیلف اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان میں ڈسٹریبیوشن آف منی کسی حد تک لے کے. اور ویسٹرن سسٹم میں کیپٹلزم میں کھلی چھوٹ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بس فرق دونوں اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں کے یہاں فیملی سسٹم کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، دونوں کے یہاں مورل ویلیوز کی ضرورت کوئی نہیں ہے، دونوں کے یہاں پر الکوہل بیچ کر دونوں جب کمائیں گے. خود رشیا اور چائنا میں اکانومی میں الکوہل سب سے بڑی پرابلم رہا ہے ایک مدت تک، آج بھی ہے. تو وہ سارے کے سارے وہ چیزیں ان کا مورل ایشوز پر، ہیلتھ ایشوز پر ڈائریکٹ نہیں، بس وہ کسی حد تک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اوپر ان کا ڈفرینسز ہے. ادروائز بیسیکلی ان دونوں کی فلسفی اکنامک فلسفی ہے، دونوں اکنامکس سے گائیڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کیپٹلزم ہو چاہے کمیونزم ہو. اسلام میں اکنامکس بہت امپورٹنٹ ہے، مگر اکنامکس از سیکنڈری ٹو سروائیول آف ہیومن بینگ ہیلتھ. اگر اکنامکس اسلام خوب کہتا ہے، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ کام کرو، کماؤ، یہاں تک کہ جمعے کی نماز میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاموں میں لگ جاؤ. حج میں بھی اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم تجارت کر سکتے ہو. لیکن تو منی کا ارننگ اسلام میں ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، لیکن کنڈیشنز وہی ہیں کہ وہ جو ارننگ ہوگی وہ ود ان اسلامک پیرامیٹرس ہوگی. آپ حرام کام کی تجارت کر کے منی نہیں کما سکتے ہیں، آپ اوور جو ہے زیادہ پروفٹ میکنگ سے منی نہیں کما سکتے ہیں، آپ سود خوری سے منی نہیں کما سکتے ہیں. تو وہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا، پھر اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو آپ کما رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے، اور خرچ کرنے میں بھی یہ بات ہے، شرط ہے کہ وہ خرچ جو ہے جائز کاموں پر ہو، غلط کاموں پر خرچ نہ ہو. اور جو اس کے بعد بھی آپ جائز کاموں پہ، چونکہ جب وہ خرچ کریں گے تو اس سے اکنومی بڑھے گی، اس سے پھیلے گی اکنومی. اور اس کے بعد میں جب آپ جو بچاتے ہیں اس کے اوپر یہ کہا کہ آپ ٹیکس دیجئے، آپ انکم ٹیکس دیجئے. اگر آپ کا جو ہے پروڈکشن ہے، ایگریکلچر پروڈکشن ہے، میں تو اس کو انڈسٹریل پروڈکشن پر بھی اس کا اطلاق کرتا ہوں عشر کا، تو اس میں سے 10% آپ جو پروڈیوس کر رہے ہو اس کا 10% تقسیم کریے. خمس بھی الگ الگ موقع کے اوپر خمس کا اطلاق ہو سکتا ہے، خمس کا اطلاق ان جنرل نہیں ہو سکتا. تو وہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کی جو اکنامک پالیسی بھی ہے وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو آف ہیومن سروائیول، ہیومن سیکیورٹی کے تابع ہے. اس اکنامکس کو جو میں کہا کرتا ہوں کہ اکنامکس کی مثال اسٹمک کی طرح ہے کہ اگر آپ اسٹمک کو، اگر پیٹ نہیں بھریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، اسٹمک کو نہیں، تو آپ باڈی آپ کی ورک نہیں کر سکتی. تو آپ کو کھانا تو ضروری ہے، لیکن آپ کیا کھا رہے ہیں، کس طریقے سے کھا رہے ہیں، اس سے آپ کی پوری باڈی افیکٹ ہو رہی ہے. تو اسٹمک کی طرح اکنامکس ہے کہ اکنومی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر آپ کا باڈی کا سروائیول، آپ کی دنیا کا سروائیول ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کو اگر جائز طریقے سے کرنا ہے، الٹیمیٹلی آپ کا برین جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے پوری باڈی کو، اسٹمک کنٹرول نہ کرے. تو وہ جو ہے پورا ہارٹ جو ہے، پورا سسٹم آپ کا اسپریچول سسٹم، وہ پوری باڈی کو کنٹرول کرے گا تو باڈی اچھی چلے گی. اگر آپ نے صرف اسٹمک کو سارا اختیار دے دیا تو اسٹمک تو شراب بھی مانگے گا، اسٹمک تو مانگے گا کہ خوب تلی ہوئی چیزیں بھی کھاؤ، خوب چیزیں بھی کھاؤ. تو اس لیے تو اکنامکس جو ہے وہ اسٹمک کی طرح ہے کہ اسٹمک کا رول پوری باڈی میں بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کی باؤنڈریز ہیں. اگر ان باؤنڈریز کو کراس کرے گا تو پوری باڈی متاثر ہو جائے گی. تو کوالٹی آف لائف پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ توجہ ہے.
تو حالانکہ میکسیمم توجہ کوالٹی آف لائف, ہیومن سیکورٹی اور فیملی لائف. فیملی کو بہت حد تک نظر انداز کر دیا گیا. ہمارے جو اسلامک اسکالرس نے بھی فیملی کے اوپر پورا امفیسس نہیں کیا ہے, حالانکہ دل سے سب مانتے ہیں, لیکن اس کے اوپر جس طریقے کا کیمپیننگ اور امفیسس ہونا چاہیے وہ اس طرح کا فیملی سسٹم کے اوپر نہیں ہوا ہے. بلکہ اب تو جو اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ جو سب سے اسٹیبل یونٹ ہوتا ہے ہیومن آرگنائزیشن کا وہ فیملی ہوتا ہے, اور آپ کا بھی اس پہ کافی کام ہے کہ ہر طرح کی جو سیکیورٹیز ہیں, چاہے وہ سائیکولوجیکل سیکیورٹیز ہیں جب ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, فزیکل, سوشل, کمپینین شپ, اسپریچول, وہ ہاں فیملی پہ آ کے یہ ساری چیزیں. گڈ فیملی, اسٹیبل فیملی لیڈس ٹو گڈ لائف, کوالٹی آف لائف فار جنریشنز. اور جیسا کہ آپ نے بولا کہ سوسائٹی اور انڈیویجول کے بیچ میں فیملی ایک مڈل رول ادا کرتی ہے, کہ اگر انڈیویجولس اچھے ہوں گے تو فیملی اچھی ہوگی, فیملیز اچھی ہوں گی تو سوسائٹی ان جنرل بہت اچھی ہوگی. اور ساتھ ساتھ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ کیپٹلزم, کمیونزم میں کیپٹلزم کا جو رول ہے ویلتھ جنریشن کا, تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں وہ نہیں ہے, وہ ہے, لیکن حدود کے ساتھ ہے کہ وہ کوالٹی آف لائف کو بہترین بنائے. اور اس کے باوجود بھی یہ ایکسیپٹ کیا گیا کہ اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر بدی ہوگی اور وہ لوٹ بھی کریں گے, تو اس لیے ویلتھ کو ری ڈسٹریبیوٹ بھی کرنے کے پورے میکینزمز رکھے گئے, اور ویلوسٹی آف منی بھی ہائی رکھی گئی کہ منی موو کرے. کوئی غلط طریقے سے خرچ کر رہا ہے, غلط طریقے سے کما رہا ہے, تو اس کے خلاف قانون بھی ہے, پوری قانونی کارروائی بھی ہوگی اس کو روکنے کے لیے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے اسلامائزیشن آف نالج کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ نالج تک محدود ہے, پروڈکشن آف نالج تک. جب آپ اپلائیڈ اسلامکس کی بات کرتے ہیں تو آپ بھی انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ اسلامکس کا حوالہ دیتے ہیں, اور کریکولم بلڈنگ اور لوگوں پڑھانا اور اس طرح کی آپ کی بھی توجہ ہے. تو کس طرح سے آپ کی جو میتھڈولوجی ہے اپلیکیشن کی, وہ اس پچھلے پروگرام سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ دیکھیے جو بھی کوئی بھی سائنس ہوگی, جب کسی چیز کو اگر گورننس بھی ہونا ہے, وہ ہونا ہے, تو اس میں ہمیشہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, اس کی آرگنائزیشن ضروری ہیں جو اس چیز کو آن پیپر, آن ریکارڈ, اور اس کی ٹریننگ لوگوں کو دینا, وہ اس کا پارٹ ہے. اگر پبلک ایجوکیٹڈ ہو کے ٹرینڈ ہو کر ہی نہیں آئے گی تو اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ تو وہ اس لیے اپلائیڈ اسلامکس کا انسٹیٹیوٹ تو اس لیے بننا ضروری ہے کہ تاکہ لوگ باقاعدہ اس فیلڈ میں ماہر ہو کر نکلتے رہیں, وہاں پر ریسرچز ہوتی رہیں, وہاں پر پورے دنیا کے ڈیٹا بھی کلیکٹ ہوں, لوگ تیار بھی ہو رہے ہوں, وہ ساری چیزیں ضروری ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں جب تک اپلائیڈ اسلامکس کو پبلک میں اگر لانا ہے تو اس کے لیے موومنٹس بھی چلانے پڑیں گے, سوشل موومنٹس بھی چلانے پڑیں گے, اس کے لیے لیگل فریم ورکس کا بھی استعمال کرنا پڑے گا. کہ ہم مثال کے طور پر اگر ہم سپریم کورٹ میں اور اس میں انڈیا میں ریٹ پٹیشنز دائر کر سکتے ہیں کہ بھئی جو چیز اتنا ڈینجرس پیدا کر رہی ہے اس کو آپ بین کریے, تو ایک موومنٹ بنانے کی بھی ضرورت ہے. اس کو نیشنل انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے جو مسلم کنٹریز کے افسوس یہ ہے کہ بھئی آج کی تاریخ میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جن سے امید کی جا سکتی ہے, بہت کم کنٹریز ہیں, لیکن جو بھی ہیں مسلم کنٹریز کے رہنما WHO میں جا کر یا UNO میں جا کر کیوں باقاعدہ ڈیبیٹس نہیں کراتی ہیں ان چیزوں کے اوپر, ان ایشوز کے اوپر, کہ بھائی جو چیز جن چیزوں کو آپ دنیا کے اندر اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں ان سے دنیا میں کتنی تباہی مچی ہوئی ہے, تو آپ اس کے خلاف بین کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں الکوہل, کیا چیز روکتی ہے الکوہل کے خلاف آواز اٹھانے میں؟ کیا چیز روکتی ہے پرومسکیوٹی کے خلاف آواز اٹھانے کے اندر؟ تو چونکہ اتنے زیادہ اسٹیٹسٹکس اور فیکٹس اویلیبل ہیں کہ کوئی آدمی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن آپ اوپنلی اس کو ایگریسولی اس کو اٹھائیں گے, اس کے کیمپیننگ ہوگی, کیمپین چلائیں گے, پورا چلائیں گے, تو آہستہ آہستہ پھر اس کے اثرات دکھائی دیں گے. چونکہ زیادہ تر کنٹریز میں ڈیموکریسی ہے, تو ڈیموکریسی میں پبلک کیمپینس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے, تو پبلک کیمپینس چلانے ضروری ہیں. وہ انٹلیکچوئل کیمپینس, سیمینارز ہوں جگہ جگہ پر آپ کے تمام ویڈیوز کے ذریعے, اس کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا تو اس کا اثرات ہوتے ہیں. کئی بار آپ نے اپنی جو جواب دیے مجھے میرے سوالوں کے, اس میں آپ کا فوکس رہا گورننس پہ, اور اسلام کے حوالے سے جب بھی یہ ڈسکشن ہوتا آیا ہے, کم سے کم ایک سینچری سے تو ایسا بہت ظاہری ہے جب سے خلافت ختم ہوئی ہے, کہ اسلامک ماڈل آف پولیٹیکل گورننس کیا ہوگا, اور وہ بھی اپلائیڈ اسلامکس کا حصہ ہے. تو امیجیٹلی جس طرح کی امیج سامنے کریٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ہر وقت ہر جگہ ایک اسلامک اسٹیٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
لیکن جب میں اپلائیڈ اسلامکس کو دیکھتا ہوں، میں اپلائیڈ اسلامکس کو صرف پولیٹیکل گورننس ٹورڈز دی اینڈ آف اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ کی طرح میری ریڈنگ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کس طرح سے جو پرنسپلز آف اسلام ہیں وہ پالیسی کا پارٹ بن کے سب کو فائدہ پہنچائیں. اس کی طرف آپ اشارہ کیجئے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف پولیٹیکل اسلام یا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلامک اسٹیٹ ڈیولپ بھی ہوتی ہے تو جو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر صرف مسلمان ہی پورا وہ کریں گے، تو ایسا نہیں ہے. وہ ساری جتنی بھی اس کے اندر پورے پبلک ہے سب کے بینیفٹ کے لیے ورک کرے گی، اور ان کا باقاعدہ ان کا کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیشن بھی ہماری پارلیمنٹس کے اندر ہمیں ہونا چاہیے اس کے اندر. دوسری بات میں کرتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، جس کو میں تھیو میریٹو ڈیموکریسی کہتا ہوں، کہ اگر ہم اسلام کو، اگر ہم موجودہ ڈیموکریسی کو دیکھیں جو پوری دنیا کا ماڈل ہے، اسے میں کارپوریٹوکریسی کہتا ہوں. کہ وہ کہنے کو ڈیموکریسی ہے، کہنے کو ڈیفائن یہ کیا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، لیکن ان فیکٹ اٹ از اے گورنمنٹ آف دا کارپوریٹ رن بائی دی ایجنٹس آف دا کارپوریٹ اینڈ فار دا کارپوریٹ. لیکن جب اسلام کی ڈیموکریسی کی بات کریں گے تو تھیو میریٹو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو الٹیمیٹ قانون کی جو پرنسپلس ہیں وہ تو وہی ہوں گے جو اسلام نے طے کر دیے، جو قرآن اور رسول نے طے کر دیے ہیں. لیکن اس کے بعد میں پھر ہم میریٹو کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرز ہوں گے وہ ہوں گے جو ریئل اچھے لیڈرز ہیں. ان کے اندر یہ نہیں کہ جیسے انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے اوپر کرمنل چارجز چل رہے ہیں. پوری دنیا میں، امریکہ کے اندر بھی یہ حال ہے، سب جگہ یہ حال ہے کہ جن کے کریکٹر کے اوپر زبردست سوالات ہیں. تو وہ صرف ان لوگوں کو اجازت ہوگی الیکشن لڑنے کی کہ جن کے کریکٹر جو ہے وہ بہت اچھے ہیں اور جو اسلام کی جو بنیادی پالیسیز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. اور تھرڈ نمبر پر یہ کہ ڈیموکریسی مطلب یہ کہ پبلک کو الیکشن میں ان لوگوں میں سے چننے کا اختیار پبلک کو ہوگا، کہ پبلک ان میں سے پارلیمنٹ کے ممبرز بھی چنیں، انہی میں سے اپنا پریزیڈنٹ اور جو بھی چننا ہے. اس کے ڈفرینٹ ماڈلس ہو سکتے ہیں. ایک ماڈل ایران کے اندر جو لگا ہوا ہے وہ کم و بیش کافی حد تک ایک پازیٹیو ماڈل ہے، لیکن اور بھی اس کے ماڈلس اس کے تحت بن سکتے ہیں کہ جس میں اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو. لیکن اس شرط وہ یہی ہے کہ دیکھیے اسلام میں اب کئی بار جزیے کے اوپر لے کر مسلمانوں کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے مسلم کنٹریز میں نان مسلمس پر جزیہ لگایا جاتا تھا. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جزیہ جو پورا ٹیکسیشن سسٹم اسلام میں ہے، یعنی جس میں زکوٰۃ اور عشر خمس سب شامل ہیں، وہ گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے جہاں پر اسلامک گورنمنٹ ہو. تو وہ ان کے اوپر 3 ٹیکسز لاگو ہیں، اور جو نان مسلمس ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکسز لاگو نہیں. ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ٹیکسیشن ہونا تھا، تو اس لیے جزیہ ان کے اوپر لگا دیا گیا جو ٹوٹل اماؤنٹ آف مسلمس کے اوپر ہے اس سے کہیں کم ہے اس ٹیکس کی. اور اس جزیے کے بدلے ان کو یہ گارنٹی دی گئی کہ آپ کی سیکیورٹی رہے گی، آپ کو حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کے اوپر یہ کوئی ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر لڑائی ہو جاتی ہے، جہاد ہو جاتا ہے تو آپ اس میں شریک ہوں، آپ اس سے فری ہوں گے. تو اتنا بڑا ان کو بینیفٹ دیا گیا، اور ان کو تمام رائٹس، ان کے پرسنل رائٹس برقرار رہیں گے. وہ اپنے مذہب کو اپنے اعتبار سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. بس اتنا ہے کہ کوئی پبلکلی ایسا کام نہ کریں جو اسلام سے کوئی نہ کوئی جس میں ٹکراؤ پیدا ہو. چونکہ اور یہ بات کوئی اسلامک اسٹیٹ کے لیے نہیں ہے، یہ بات اگر کہیں ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ اگر کوئی اوپنلی کوئی ڈیموکریسی کے خلاف بولتا ہے، ڈیموکریسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی وہاں بھی ایکشن ہوتا ہے. کہیں پر جو ہے تو وہ جس اسٹیٹ کی جو بھی بیسک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس آئیڈیالوجی کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو سب جگہ اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ ویسٹرنزم ہو، چاہے وہ انڈیا کا قانون ہو، چاہے کسی بھی کنٹری کا قانون. ایک امپورٹنٹ بات آپ نے بولی کہ جس طرح جو ماڈرن نیشن سٹیٹس ہیں وہ ٹیکسیشن لیتے ہیں اپنے سٹیزن سے، اور اس کے بہاف پہ وہ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں اور جو بیسک گڈ گورننس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ سب ہوں گے. لیکن اس کے باوجود جو بھی اگر ہم یہاں پہ ہندوستان میں شہری ہیں، مائنورٹی ہیں، یا پھر کہیں پہ کوئی، خیر انڈیا تو ایک ڈیموکریٹک نیشن سٹیٹ ہے، لیکن کہیں اور بھی اگر اس طرح کا سسٹم ہے تو آپ کو ملٹری میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. تو ایون یہ رعایت دے دی گئی کہ اگر کوئی اسلامک گورننس کا ماڈل ہے ایز اے اسٹیٹ، تو اس میں مائنورٹی کو، اقلیت کو یہ مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو جوخم پہ لے ایک اسٹیٹ کی گورننس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو ایک طریقے کی بہت رعایت ہے. یہ تو ایک سوال ہو گیا کہ بھئی ایک مسلم میجورٹی جو علاقہ ہے، جو ایک ساورن ٹیریٹوریل
باؤنڈری اسٹیٹ ہے وہاں پہ اسلامک گورننس کا ایک اسٹیٹ کے فارم میں ماڈل ہو. لیکن میرا سوال اور نوانسڈ ہے. مسلمان صرف اکثریت میں نہیں ہے. جو پورے دنیا میں جس طرح کے 200 نیشن اسٹیٹ سے پلس جگہ ہیں وہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہے زیادہ تر جگہ پہ, سوائے 56 ایسے نیشنز ہیں جہاں پہ ان کی میجورٹی ہے. تو وہاں پہ اسلام کا پولیٹیکل جو میتھڈ ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ یا تو انہوں نے بھی جو ویسٹرن جو فریم ورک ہیں انہوں نے اسلاموفوبیا کے نام پہ اور ساری چیز میں کہ مسلمان جہاں بھی جاتا ہے جہاں بھی رہتا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اسٹیٹ کو حاصل کر لے. لیکن اپلائیڈ اسلامکس میں جب ہوتا ہے کہ اسٹیٹ حاصل کرنا, اسٹیٹ گورننس بنانا مقصد نہیں ہے, ایک کوالٹی آف لائف کو فار ایوری بڈی انشور کرنا جس میں اسلامک اصول پرنسپلز کیونکہ اس میں ایک بہتر آلٹرنیٹیو دیتے ہیں اور ہمارا اس میں عقیدہ ہے, بلیف ہے, وہ کام کرنا ہے. دیکھیے ہر جگہ چونکہ جب بہت چھوٹی مائنورٹی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کی پولیٹیکل امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن جہاں پر ایک سگنیفیکنٹ مائنورٹی ہے وہاں پر پولیٹیکل سسٹم میں اس کی امپورٹنس رہتی ہے. تو فار ایگزامپل برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی تعداد پچھلے دنوں مسلم ایم پیز کی آئی ہے, مسلم ممبرس کی آئی ہے, اور بہت ساری جگہ پر ایسے ہیں. تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہی اسلامک ایشوز کو, ضروری نہیں کہ وہ انسٹیٹیوشنلائز فارم میں, اسلام کو ڈی انسٹیٹیوشنلائز فارم میں بھی آگے پیش کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر انسٹیٹیوشنلائز فارم میں جہاں پر مسلم میجورٹی ہے اس طرح پیش کر سکتے ہیں, جہاں پر مسلم میجورٹی نہیں ہے وہاں پر ڈی انسٹیٹیوشنلائز فارم میں. یعنی کہ ہم مثال کے طور پر ٹیکس کی بات کریں تو ہم یہ بات آرگیو کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹیکس جو نارملی دنیا میں لگ رہا ہے وہ انکم پر لگ رہا ہے یا سیلز پر لگ رہا ہے, لیکن جو بیٹر اور اس کی وجہ سے انکم انیکوالٹی بہت بڑھ رہی ہے. لیکن اگر جو ہے انکم انیکوالٹی اور ویلتھ انیکوالٹی کو کم کرنا ہے تو اس کا بیسٹ سسٹم یہ ہوگا کہ آپ ویلتھ پر ٹیکس لگائیے, انکم پر اور سیلز پر ٹیکس مت لگائیے, اس کو بہت منیمل رکھیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ چیزیں بہت سستی ہوں گی, تو پبلک جو ہے غریب آدمی بھی اس چیزوں کو خرید پائے گا, اور اس کی وجہ سے جو انکلوڈنگ لینڈ ہاؤسنگ وغیرہ سب چیزیں, اور جو زیادہ ویلدی ہوں گے ان کے اوپر ٹیکس کا بھار ان کے اوپر پڑے گا, نہ کہ مڈل کلاس پر. آج کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹیکس ٹیکس پے کرنے والے ہیں, جیسے انڈیا کے اندر جو انکم انیکوالٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو تقریباً 50% ویلتھ مشکل سے 5%, میں ایگزیکٹ فگر اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے, لیکن تقریباً ایسا ہی ہے کہ بہت کم تعداد کے لوگوں کے پاس میں بہت زیادہ ویلتھ ہے اور باقی کے پاس بہت کم ہے, اور اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن یہ ٹیکسیشن سسٹم ہے. تو وہاں پر جہاں مسلمس ہیں تو وہ ڈی انسٹیٹیوشنل فارم میں, ضروری نہیں کہ وہ اسلام کا نام لیں, وہ یہ بات کہیں کہ دیکھیے ٹیکسیشن کے یہ طریقے ہیں اور اس طریقوں کو آپ اس طریقے سے اگر کریں گے تو یہ جو انکم انیکویلٹی ہے, جو غربت ہے, جو پاورٹی ہے, یہ بہت حد تک کم ہو جائے گی. اور ہیلتھ کی پالیسی اسی طرح ہیلتھ کی پالیسی ہو سکتی ہے. پورا فیکٹس ہمارے سامنے ہیں, اور وہ فیکٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ایڈس جو ہے پھیلی ہے سب سے زیادہ ہومو سیکسولس کے اندر, اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پرومسکوس لوگوں کے اوپر. تو آپ اس پرومسکوٹی کو اور اس ہومو سیکسولیٹی کو آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں, اس کو ختم کرنے کا پورا طریقہ نکالیے. اسی طرح کرمنل سسٹم میں بھی وہی بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیے جو آپ کا کرائم سسٹم ہے اس میں جو کارپوریٹ فورسز کی پوری جو اکنامک فورسز ہیں انہوں نے یہ کر دیا کہ پہلے ویپنس کو بھی وہ کمرشلائز کرتے ہیں, پھر کرائمس کو بھی کمرشلائز کرتے ہیں, پھر لیٹیگیشن بھی کمرشلائز ہوتا ہے, اور پنشمنٹ ایکول ٹو کرائم نہیں ہے. اور کرائم بہت بڑا ہے, اس میں جیل کے لیے اس کو ڈال دیا 20 سال 25 سال 30 سال 25 سال تک کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اس پورے سسٹم کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک تو پنشمنٹ ایکول ٹو کرائم ہو, دوسرا رائٹ جو اس کو معاف کرنے کا اختیار وہ کسی جج یا کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا نہیں ہوگا, بلکہ جو سفر کیا ہے اس کی فیملی کا ہوگا. اگر کسی کا مرڈر ہوا ہے تو مرڈر اس کے باپ کا یا اس کی وائف کا یا اس کے بیٹے کا اختیار ہوگا کہ اسے معاف کرے, نہ کہ کوئی جج یا سپریم کورٹ. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ رول آف لاء کے حساب سے اگر کسی نے پیسہ کھلا دیا فیملی کو اور اس کے بعد جو لوگ مرڈر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو جسٹیفائی ہو گئے مرڈر کرنے کے لیے, اور تو اس کا مطلب جس کے پاس پیسہ ہوگا رول آف لاء میں کم سے کم یہ تو ہوگا کہ جو جج ہے وہ ایک ریزننگ کی ایک کنسسٹنٹ اپلیکیشن کرے گا. اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ نہیں زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں تو ووٹ خرید لے گا, کسی کے اس کا مرڈر ہو اور وہ اس بات کے لیے وہ کرے, اور جب یہ پورا سسٹم اپلائی ہو جائے گا تو اس کے چانسز اور کم ہوتے چلے جائیں گے, چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرپشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا پنشمنٹ مل سکتا ہے, اور پنشمنٹ جو ہے وہ ایکول ٹو کرائم ہو,
وہ یہ نہ ہو کہ بھائی کرائم بہت بڑا ہے اور پنشمنٹ سے اٹھا کے جیل میں کے اندر ڈال دیا، وہ اپنا جیل میں آرام سے رہ رہا ہے. آج کل تو ورلڈ میں جیلس کی بھی کنڈیشن اتنی بڑھیا ہو گئی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ارے جیل میں آرام سے نہ کمانے کی جھنجھٹ رہے گا، نہ رہے گا، سب کچھ کھانا پینا سونا سب کچھ ملے گا. تو وہ جو ہے جیلس پریزنس خود ایک بڑی انڈسٹری بن گئے ہیں. تو وہ اگر اس طریقے کی چیزوں کو پورا ہائی لائٹ کریں گے پورے سسٹم کے اس کو، تو اس کا چینجز آئیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے باوجود جو ایک سینٹیمنٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس طرح سے کہ جب لبرلزم فار ایگزامپل یہ کلیم کرتا ہے، کیپٹلزم یہ کلیم کرتا ہے، تو جس معاشرے کے اوپر وہ کلیم حاوی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ اس کی پوری موڈ آف بینگ اور لائف کو جینے کا جو طریقہ ہے انکلوڈنگ دیئر بلیف، وہ خطرے میں ہے. تو کس طرح سے ایک اسلامک انڈرسٹینڈنگ میں جو دوسری سوسائٹیز ہیں، کمیونٹیز ہیں، یا پلورالٹی ہے، اس کو انگیج بھی کرا جاتا ہے وداؤٹ گیونگ اپ دا مورل ہائی گراؤنڈ آف واٹ آٹ ٹو بی. جب لوگوں کے سامنے فیکٹس آئیں گے، فگرس آئیں گے، اور چونکہ دنیا سفر کر رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ کیوں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اسلام میں کنورژن اتنا کیوں ہو رہا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ جو اس کے باوجود ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو ہمیشہ ایسے رہتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ آپ کبھی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ سارے کے سارے لوگ صحیح ہو جائیں گے. آپ کا کام ہے محنت کرنا، وہ کرنا، اور جتنی محنت ہوگی، جتنی کوشش ہوگی، اس کے اتنے ہی بہتر نتیجے نکلیں گے. تو آپ بالکل 100% کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 100% لوگ جو ہیں پوری طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں گے یا پورا ان کی مینٹلٹی چینج ہو جائے گی، وہ کبھی نہیں ہوگی. لیکن جوں موومنٹ زور پکڑے گا تو آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے دائرے میں آتے چلے جائیں گے. یہ پوری ہسٹری رہی ہے کہ جب موومنٹ زور پکڑتا ہے، کوئی انقلاب آتا ہے، تو اس کا اثرات بہت دور تک پھیلتے چلے جاتے ہیں. جس طرح کی آپ باتیں کہہ رہے ہیں اس میں بہت لوگوں کے اعتراضات یہ ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں جس طرح سے لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک بنیادی طور پہ بیکورڈ اور پیٹریارکل ریلیجن ہے جو عورتوں کو وہ اس طرح سے ایکول نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں سوسائٹی میں. بلکہ ابھی طالبان کا وزٹ ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ جو چرچے میں بات ہے وہ یہی ہے کہ بھئی مسلمان یا کوئی عورت کا سوسائٹی میں کیا رول ہوگا. اور اس کنٹیکسٹ میں بہت ڈیبیٹس ہیں جو ہمیشہ ہوتی آئی ہیں کہ مسلم ویمن یا ویمن ان جنرل ان اسلامک پیراڈائم وہ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی بن جاتی ہے، مارجنلائز ایگزسٹنس ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی جس طرح سے مرد اپنے آپ کو ایک سکسیسفل ہو کے ایک اچیومنٹ کے طور پہ کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ لائف میں اس نے کچھ اچیو کیا، وہ پوٹینشیل عورتوں کے لیے ختم ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں بالکل دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اسلام نے جو اسٹیٹس آف ویمن کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ باقی ساری دنیا کے تمام کانسیپٹس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. چونکہ اسلام جو ہے وہ بیسیکلی نیچرل رائٹس کی بات کرتا ہے کہ ایک مین کے بھی ایک نیچرل رائٹس ہیں، نیچرل ڈیوٹیز ہیں اور نیچرل ویکنیسز ہیں. اسی طرح عورتوں کی بھی نیچرل رائٹس، نیچرل ڈیوٹیز، نیچرل ویکنیسز ہیں، اور دونوں میں بہت فرق ہے. مرد اور عورتوں میں ایکولیٹی اسلام پروڈیوس کرتا ہے، یونیفارمٹی نہیں. یونیفارمٹی اور ایکولیٹی میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. کیا مرد پریگننٹ ہو سکتا ہے؟ کیا مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ کیا مرد دودھ پلا سکتا ہے بچے کو؟ کیا مرد اس طرح کی محبت دے سکتا ہے بچے کو جو عورت دیتی ہے؟ تو دونوں کے رول الگ الگ ہیں. مرد کا رول بہت تھوڑی سی دیر رہتا ہے، عورت کا رول بہت زیادہ رہتا ہے. تو عورت کا جو پورا رول ہے وہ پورا ریپروڈکٹیو لائف، اور اس کی چونکہ اس کا جو لائف کا جو میجر جوان لائف کا جو پیریڈ ہے تقریباً 18-20 سال سے لے کے 40-45 سال تک کے بیچ کا پیریڈ، اس میں وہ فیملی لائف اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر پوری دنیا کو سروائیو کرنا ہے. اس میں عورت کا رول کہیں زیادہ ہے، مرد کا رول 10% ہے، عورت کا رول 90% ہے. اس لیے عورت کے رائٹس اور ڈیوٹیز بھی اسی کے اکارڈنگ اسلام نے فریم کیے ہیں کہ عورت کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کو اکنامک رائٹس دینے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورتوں کی مینٹیننس کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورتوں کو سیکورٹی دینے کی ذمہ داری مرد کی ہے. لیکن عورت کو یہ اختیار ہے کہ عورت کمائے، عورت کو اختیار ہے خوب ایجوکیشن حاصل کرے. لیکن الٹیمیٹلی وہ ظاہر ہے چونکہ وہ پریگننٹ بھی ہوں گی، وہ بچے بھی ہوں گے، تو وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کو اس لیول پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آج بھی کرنا پڑتا ہے. اسی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اب وہ ایک پالیسی اپنائی گئی کہ کسی طرح عورتیں ابورشن کرا دیں، کرتے ہیں. آج کی تاریخ میں کہا یہ جاتا ہے کہ عورت جو ہے، مطلب یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں مرد عورت کو استحصال کرتا ہے. لیکن ٹرولی یہ ہے کہ آج کے دور میں
عورت کو مرد استعمال کر رہا ہے. جب عورت کو اوریاں کیا جاتا ہے تو اس کا مزہ کون لیتا ہے؟ جب سیکسول فریڈم کی جاتی ہے تو اس کا اصل فائدہ مرد کو ہوتا ہے. عورت جو ہے بیچاری وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے, ابورشن کراتی پھرتی ہے. وہ امریکہ میں 50-60% بچے آؤٹ سائڈ دی ویڈ لاک پیدا ہو رہے ہیں, وہ عورت پالتی پھر رہی ہے, مرد تو فری ہے. تو جو سو کالڈ فریڈم آف ویمن ہے آج کے دور میں, وہ فریڈم آف مین ٹو انجوائے ویمن ہے, اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی ذمہ داری کرنا. مارکیٹ میں ساری مارکیٹ عورتوں کے اوپر پروسٹیٹیوشن کے اوپر پوری بیس کر دی گئی ہے. تو ان کو چونکہ پروسٹیٹیوشن میں ڈالنا تھا, ان کو پورنوگرافی میں ڈالنا تھا, اسی لیے ان کی فیملی لائف کو ختم کر دیا گیا. اسلام میں ان ساری چیزوں کے اوپر بین کیا گیا اور عورت کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. تو وہ ریئل ایکویلٹی یہاں ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ جو ہے اس کو کمانے کا اختیار ہے, لیکن اس کی کمانے کے اس کی ذمہ داری گھر کی مرد کی ہے, چونکہ وہ جو ذمہ داری کر رہی ہے ریپروڈکشن کی اور بایولوجیکل ذمہ داری وہ مرد نہیں کر رہا ہے. تو دونوں کے اندر ڈسٹریبیوشن آف ورک اور ڈسٹریبیوشن آف رائٹس اور ڈسٹریبیوشن آف ڈیوٹیز ہے. دنیا کے اندر آج اتنا زیادہ عورت کا استحصال جتنا آج ہو رہا ہے اور بچوں کا ہو رہا ہے, اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. فرام دی پوائنٹ آف ویو آف ویمن, دس از دا موسٹ بیبرک سوسائٹی ایور پروڈیوس ان دا ہسٹری. آپ نے یہ تو ڈارک سائڈ آف دی ماڈرن سوسائٹی بتا دیا. ایک ڈارک سائڈ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل کلچرز ہیں اس میں کمی مسلمانوں وہ ظاہر ہونی چاہیے. آپ نے بولا ڈائگنوسس نہیں ہوگا تو اس کا سلیوشن میں پہلے ڈائگنوسس کر دوں. ایک ویمن کے پرسپیکٹیو سے جب یہ بات ایون مسلم ویمن اٹھاتی ہیں جو نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, جو جامعہ JNU جیسے اداروں میں پڑھ رہی ہیں, کیونکہ میں اس جنریشن سے آتا ہوں, انٹریکشن ہوتا ہے, تو یہ بولتی ہیں کہ یا آپ نے جو بولا کہ بھئی ایک ریپروڈکٹیو ایج ہے. مان لیجیے آج کی ڈیٹ میں ایک عورت اور مرد مل کے 2 بچے پیدا کر رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا 10 کر رہے ہیں, 5 کر رہے ہیں, 6 کر رہے ہیں, بچے مر جاتے تھے. ایک وہ تھا 2 سال 4 سال 5 سال, پھر بچے اسکول جانے لگتے ہیں. اس کے بعد اس کے پاس ٹائم بڑھتا ہے. اس پرسپیکٹیو سے آج کی ڈیٹ میں کوئی ایسے ادارے, کوئی ایسا میکنزم, کوئی ایسے انسٹیٹیوشن, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جامعہ JNU میں پڑھیں تاکہ ہمارے بچے ان سے پڑھیں, لیکن وہ جو 5 7 10 گھنٹے گھر میں قید ہو کے, گھر میں قید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ گھر میں کچھ نہیں کر سکتے, کہ مطلب ان کو ڈیلی لائف میں سوائے ہاؤس ہولڈ چورس کے جو ان کے ایسپریشنز ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک لوکل انٹرپرینیور بن سکتی ہیں, حدود میں رہتے ہوئے, اسلام کے جو مقاصد ہیں, اس کی جو محرم غیر محرم کے اصول ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو ایک طرف جب آپ بولتے ہیں دا ڈیول آف اکنامک فنڈامنٹلزم, کہ جس میں ماڈرن پیراڈائم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک 9 to 5 کی میل سینٹرک باڈی کے حساب سے ایک اکنامک مارکیٹ لائف کریٹ کی اور اس میں عورت کو دھکیل دیا گیا. اس کے بنسبت آپ نے بولا کہ عورت کو حق ہے, مجبوری نہیں ہے, حق ہے کہ وہ کما بھی سکے, وہ گرو بھی کر سکے. تو وہ حق کے لیے جو ریکوائرڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیوں مسنگ ہیں؟ اور جب ہم اپلائیڈ اسلامک جیسی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم عورت کی ریکوائرڈ بایولوجی سے پروڈیوس ہونے والے انسٹیٹیوشنز پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی رہی ہے کہ عورتوں کو جو اسٹیٹس اور جو رائٹس ملنے چاہیے انہوں نے وہ نہیں دیے ہیں. یہ کمی ان کی رہی ہے, بیکورڈنس کا نتیجہ رہا ہے. مثال کے طور پر انہیریٹنس میں ان کو جو رائٹس ملنے چاہیے وہ نہیں ملے. ایجوکیشن میں بھی اب تو خیر کافی چیزیں بدل گئی ہیں, لیکن ایک مدت تک ان کو اسکولس میں نہیں بھیجا جاتا تھا. تو وہ چیزیں بدل رہی ہیں اور بدلنی چاہیے. عورت کو پورا اختیار ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کا, عورت کو پورا اختیار ہے کمانے کا, لیکن بس وہ اسی طریقے سے کہ اس سے پوری فیملی لائف ڈسٹرب نہ ہو اس میں. اور اس میں مردوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. مردوں کا امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے. کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ کمیونٹی ایسے انسٹیٹیوشن کریٹ کرے. میں نے باقاعدہ ایک وہ پروپوزل دیا تھا کہ ایک تو یہ کہ اب تو یہ بڑا کامن ہو گیا ہے, تو میں نے تو تقریباً 15 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ ورک فرام ہوم, کہ آپ اگر باقاعدہ ورک بھی کر رہی ہیں کسی کمپنی کے اندر, آپ جاب بھی کر رہی ہیں, لیکن اس بیچ میں اگر آپ کے چونکہ آپ گھر میں بچے بھی ہیں, آپ کے چھوٹے بچے ہیں, تو آپ کو ورک فرام ہوم کی آپ کو عورتوں کو پرمیشن ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح کے, اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عورتوں کی کالجز اسٹیبلش کریں, ان کو اس طریقے کا ماحول کریٹ کریں. ایک بات میں نے اور کہی تھی کہ کچھ اس طرح کا سسٹم بنانا چاہیے کہ جس میں, چونکہ میں نے بتایا نا کہ 20 to 40 ایئرس کا جو بیچ کا پیریڈ ہے, اس میں عورتوں کی گھر میں ذمہ داری کہیں زیادہ ہوتی ہے, لیکن 40 کے بعد میں وہ تقریباً فری ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ بھی بات کہی کہ 40 to 60 70 کے بیچ کا جو پیریڈ ہے اس میں عورتوں کو بہت انگیج کیا جائے,
सोशल लेवल के ऊपर भी और इकोनॉमिक लेवल के ऊपर भी। वो चूँकि उस पीरियड में उनको उतनी जिम्मेदारी घर की नहीं रहती, तो उस बीच में उनको एक्स्ट्रा बल्कि एडवांटेज भी दिया जाए कि अगर आपको मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं जॉब कर रही हैं, आपको बच्चों की वजह से 5 साल का आपको वो मिल गया, कोई इख्तियार मिल गया कि आप जॉब ना करें इस बीच में, तो ये राइट होना चाहिए कि वो 5 साल जो रिटायरमेंट की एज के बाद के 5 साल उनको वो वहाँ कंटिन्यू करने का इख्तियार उनको हो। तो मैंने ये बातें कही हैं, तो उसके हिसाब से उसको तरतीब, बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं उसको करने के, डिस्कस करने की चीज़ें हैं। तो जब ये इस प्रॉब्लम को समझेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो नतीजे निकलेंगे इंशाल्लाह, उसका सॉल्यूशन आएगा। लेकिन इसमें मैं मानता हूँ कि मुसलमानों की बहुत हद तक कमी रही है, जिस कमी को दूर करने की ज़रूरत है। इसमें इस्लाम का दखल नहीं है, ये मुसलमानों की कमी है। अप्लाइड इस्लामिक्स के बारे में आप कम से कम 20-25 साल से, बल्कि ज़्यादा से बात कर रहे हैं। आपने इंस्टीट्यूशन कायम करने की कोशिश करी, आपने एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम भी चलाया। उसके बावजूद अगर आज देखा जाए, इस्लाम अप्लाइड इस्लामिक्स एज अ फील्ड, एज एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। एज ए नॉलेज पैराडाइम हुआ है, आपने एक तरीके से उसकी लिटरेचर प्रोड्यूस कर दिया है, बट कोई भी लिटरेचर अगर इंस्टीट्यूशनलाइज ना हो तो वो सरवाइव नहीं करता, वो मेथडोलॉजी में नहीं बदलता, वो इमारत नहीं खड़ी होती कि जिससे वो पॉलिसी में तब्दील हो सके। आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? आपको चैलेंजेस जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सब जानती हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, हो रही हैं, या फिर दूसरे जो आपके इंटरेक्शंस हैं, क्यों आप एक ऐसा इदारा नहीं बना पा रहे जिस इदारे को? एक तो ये कि मेरी अभी तवज्जो ज़्यादा पूरा उस पर थी, रिसर्च के ऊपर और लिटरेचर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो रही कि पहले वो जो चीज़ें, जो रियल फैक्ट्स हैं, वो चीज़ें सामने आ जाएं। दूसरा, उसके बाद में मैंने कोशिश अपने लेवल पर करता रहा हूँ, बहुत सारे मैंने मूवमेंट्स छोटे लेवल पर चलाए हैं इन चीज़ों के लिए, और मैं एक इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इस्लामिक्स बनाने की मेरी तैयारी है इंशाल्लाह। जब मैं YNFA यूनिवर्सिटी में, मुझको 8 साल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर भी हमने एक कोर्स शुरू किया था, PG डिप्लोमा इन अप्लाइड इस्लामिक्स। लेकिन ये कि वही जो फैक्टर्स होते हैं कि लोकल लेवल पर कुछ कम्युनल फोर्सेस ने उसकी मुखालफत की, और चुनाचे वो कोर्स बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, वो वक्ती तौर पर रुक गया। और लेकिन हमने अपने अंदर में कुछ अप्लाइड इस्लामिक्स के ऊपर कुछ PhD लोगों को कराई, और इस दौरान में मैंने लिटरेचर भी बहुत प्रोड्यूस करने की कोशिश की। मेरे आर्टिकल्स बहुत सारे जर्नल्स, वर्ल्ड उस जर्नल्स में भी पब्लिश हुए। और अब चूँकि मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो गया हूँ, तो मेरा पूरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसको बाकायदा एक इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड इस्लामिक्स के लिए कि उसमें मैंने जद्दोजहद शुरू कर दी है, और बस अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं और कौम से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस काम के में हमारी सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार होगा जिसमें बाकायदा कोर्सेज़ भी होंगे, जिसमें रिसर्च एक्टिविटीज़ भी होंगी, जिसमें सर्वेज़ भी पूरे दुनिया का डेटा कलेक्ट करके भी पेश किया जाएगा, और जिसमें उस तरह के कैंपेन्स की भी तैयारी की जाएगी कि जिससे अप्लाइड इस्लामिक्स रियली वर्ल्ड के अंदर अप्लाइड हो सके। उसमें एकेडमिक्स और स्कॉलर्स का क्या रोल होगा? हाँ, उसमें एकेडमिक्स, मैंने बताया ना कि जब कोर्सेज चल रहे होंगे तो ज़ाहिर है एकेडमिक्स का रोल होगा, और सेमिनार्स हो रहे होंगे, रिसर्चेस कर रहे होंगे हम। ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि उसमें जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करें, कि भाई उनको अब स्पेसिफ़िकली जो अप्लाइड इस्लामिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको दें कि इसके ऊपर वो अब लिटरेचर प्रोड्यूस करें, सर्वेस करें, और जो भी कुछ हो सकता है उसके अंदर तहक़ीक़ात उस लेवल के ऊपर ले जाएं, जगह जगह सेमिनार्स हों, प्रोग्राम्स हों। तो वो कोशिश है इंशाल्लाह। देखिए, तो इतनी लंबी डिस्कशन हुई, इतना बड़ा एक 1.5-2 घंटा हम बात की है, लेकिन अभी भी क्योंकि आप एक स्कॉलर हैं, एक एकेडमिक हैं, किताबें लिखते हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गया कि अप्लाइड इस्लामिक्स की डेफिनेशन क्या है? फॉर्मली आपने उसको कैसे डिफ़ाइन किया? हाँ, देखिए, फॉर्मली डेफिनेशन जो मैंने डिफ़ाइन किया उसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। Applied Islamics refers to the study of the application of Islamic principles in the modern fields of knowledge like law, natural sciences, health sciences, social sciences, and philosophy, and their implementation in all the fields of governance. It comprises the analysis of modern theories in different fields in the light of Islamic principles, and the development of the alternative terminologies, definitions, methodologies, indices, programs, policies, models, and paradigms consistent with Islamic teachings, with the ultimate aim of establishing holistic peace in the whole world. तो अप्लाइड इस्लामिक्स पिछले 2 एपिसोड्स भी मैंने आपके साथ जो किए, उसमें हिंदुस्तान के मुसलमान के हवाले से वो किस तरह से एक
سیکولر نیشن اسٹیٹ میں اپنی آئیڈنٹی اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو کیسے نیگوشیٹ کر سکتا ہے، اس نے آپ نے بہت بہترین انداز سے سمجھایا تھا. اور جیسے ہم نے شروع میں بولا کہ مسلمس موسٹ سویلائزڈ یٹ ناٹ انف، کہ مسلمان اس کے باوجود کہ وہ زیادہ تر انڈیکیٹرز جس کو کوالٹی آف لائف سے ایسوشیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں وہ بہترین ہیں. اس میں جو آپ نے کوالٹی آف لائف سے جن کا جڑاؤ ہے جو آپ نے بتایا تھا، اس میں اس کے باوجود کہ وہ ابھی بھی بہتر ہیں، لیکن جس طرح کی ڈومیننٹ فورسز ہیں، وہ جس طرح کی تصویر کھینچتے ہیں، اس میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کو ریگریسو بتاتے ہوئے کس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ایک کانفیڈنٹلی پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور آج کی جو پوری گفتگو ہے وہ اپلائیڈ اسلامکس پہ تھی، اور کیونکہ آپ کی جو ایک کتاب ہے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہولی قرآن، وہ ایک طریقے کی پورا آپ کا جو میگنم اوپس ہے، آپ کے کام کا جو جز ہے قرآن کے حوالے سے، کہ ایک طرف قرآن کی وہ آیتیں جو ان سسٹمز کو ظاہر کر رہی ہیں، ان کو ایک طرف ایک ترتیب سے فلسفے کا پورا کیا پیراڈائم ہے، ایمان، باقی ساری چیزیں، اسلام کا جو سسٹم ہے پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، اور ایون ویمنس کے جو رائٹس ہیں، سول رائٹس ہیں، یا پھر جو آپ کی پیونیٹیو جو فریم ورک ہے، ساتھ میں جو اسلام نے ہسٹری کے حوالے سے ود ان اٹ سیلف جو کہا، یا جو میتھڈولوجی ہے کہ اگر آپ کو قرآن کو، اسلام کو سمجھنا ہے اور اس کے اصولوں کو اسٹیبلش کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث، بلکہ قرآن خود جو بول رہا ہے کہ پاسٹ اسکرپچرز کی طرف بھی دیکھو، اور اللہ کی جو کائنات ہے اس کو بھی دیکھو، اس کو انالائز بھی کرو. تو جو ڈومین آف انالیسز ہے وہ پوری طرح سے اپلائیڈ اسلامکس میں کمپلیٹلی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، جو ایک حدود میں بند گیا تھا. تو میرے لیے تو جز یہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹیو میں جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ونڈو ٹو ٹرانسفارمیشن ہے، اور ان آیتوں کو نہ صرف یہ سمجھ کے کہ وہ ایک سوشل اپریٹس میں کچھ بات کہہ دی گئی ہے، وہ اپنے آپ میں انسٹیٹیوشنز بنانے کی ترتیب ہیں. تو جب آپ ان کو گہرائی سے سمجھیں گے، ان کو فاؤنڈیشنلی ریکنسٹرکٹ کریں گے، سسٹمز میں تبدیل کریں گے، تو بے شک ہر شعبے میں ایک بہترین، ایک اچھی زندگی بنانے کی ترتیب قرآن میں موجود ہے. بہت شکریہ جاوید جمیل صاحب، آپ سے ہم بہت بہت شکریہ، بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ نہ صرف مسلم قوم بلکہ پوری دنیا اٹھائے گی انشاءاللہ. جی.